شروع نعتوں کے رنگ، علم کی ہے جستجو نعتوں کے رنگ، دیکھو دیکھو آ گیا نعتوں کے رنگ، نور کیسا چھا گیا نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ۔ عشق مصطفیٰ ہے سنگ نعت کا چڑھا ہے رنگ، عشق مصطفیٰ ہے سنگ نعت کا چڑھا ہے رنگ، جاگی عاشقوں کے دل میں نعت پاک کی امنگ، جاگی عاشقوں کے دل میں نعت پاک کی امنگ، قسمتیں جگا رہا ہوں میں، قسمتیں جگا رہا ہوں میں، نعت گنگنا رہا ہوں میں، درد دل مٹا رہا ہوں میں، نعت گنگنا رہا ہوں میں، ہو رہا ہے پھر شروع نعتوں کے رنگ، ہو گیا ہے پھر شروع نعتوں کے رنگ، نور کیسا چھا گیا نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ایف جی این چینل کے ویورز، ایک بار پھر ہم لے کر آ گئے ہیں پورے ایک سال کے بعد آپ کا من پسند پروگرام نعتوں کے رنگ ایف جی این کے سنگ۔ الحمدللہ یہ پروگرام لاسٹ ٹائم بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا، بڑی محبت ہمیں ملی تھی، اور ہم نے پھر سے اس پروگرام کو 2024 کے اینڈنگ میں لایا ہے، اور انشاءاللہ سوجل اس پروگرام میں اس سیزن میں ہم کچھ اور دلچسپی لانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ کچھ نئی ٹیمز ہیں، کچھ نئے چہرے ہیں، کچھ نئے سیگمنٹس بھی ہیں۔ انشاءاللہ اس بار نعتوں کے رنگ کا جو انداز ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہونے والا ہے، بڑا مزہ آئے گا۔ لاسٹ ٹائم 8 ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اس میں سے ایک ٹیم ونر بھی بنی تھی۔ اس بار ٹوٹل 12 ٹیمز ہیں، اور اس بار کا سیزن تھوڑا لمبا بھی ہے، زیادہ مقابلے ہم نے رکھے، زیادہ کمپٹیشنز رکھے، تو بڑا دلچسپ مقابلہ ہے۔ ہر ٹیم چاہتی ہے کہ وہ جیتے، ہر ایک اسی ارمان کے ساتھ آتا ہے کہ وہ آگے جائیں۔ سب کی بہترین تیاری ہے، کئی دنوں سے یہ تیار کر رہے ہیں، کئی دنوں سے یہ اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں سلیبس دیا گیا، نصاب دیا گیا، جس کے مطابق یہ پریپیریشن میں بیزی تھے، اور آج ہمارے ساتھ 2 ٹیمز آئی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں ہماری ٹیمز کو آپ کے سامنے انٹروڈیوس کر دیتا ہوں۔ آج جو ہمارے ساتھ ٹیمز اس پروگرام میں حصہ لینے والی ہے، ایک طرف ہے گجرات سے آئی ہوئی احمد آباد کی ٹیم۔ احمد آباد سے 2 ٹیمز ہیں، تو ہم نے ان کو نام دیا ہے احمد آباد اے، اور دوسری ٹیم ہے میرے دوسری جانب، میرے دل کے قریب، یو پی سے آئے ہوئے اسلامی بھائی، یو پی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی، کانپور ٹیم۔ ماشاءاللہ، تو کانپور کی یہ ٹیم ماشاءاللہ بڑی امید کے ساتھ آئی ہے، اشعار یاد کیے ہیں، شعر سب تیاریوں کے ساتھ آئے ہیں، اور چہرے سے بھی لگ رہے ہیں کہ بہت پریپیئرڈ ہے، کانفیڈنٹ ہے۔ تو ایک طرف احمد آباد ہے تو دوسری طرف کانپور ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف گجرات ہے، دوسری طرف اتر پردیش ہے۔ تو آج ہے مقابلہ احمد آباد اے ورسز کانپور۔ تو دیکھیں گے کہ کون سی ٹیم نے زیادہ تیاری کی ہے، کس کی مضبوط پریپیریشن ہے۔ آئیے ان کے درمیان مقابلہ شروع کرنے سے پہلے ہم ہمارے سیگمنٹس کو آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں، ریویل کر دیتے ہیں کہ اس بار کون سے نئے سیگمنٹس ہیں، کس سیگمنٹ پہ ہم اس مقابلے کو آگے چلائیں گے، اس مقابلے کو رن کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اپنے سیگمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی،
تو جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے اشعار بازی، دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے بیک ٹو بیک، تھرڈ سیگمنٹ ہے تلاش کیجئے، فورتھ سیگمنٹ ہے تلمیح، ففتھ سیگمنٹ ہے مزار اور اشعار، اور آخری سیگمنٹ ہے سوچ سمجھ کر۔ تو ٹوٹل 6 سیگمنٹس ہوں گے، ہر سیگمنٹ کو اس سیگمنٹ کے ابتدا میں شروعات میں ایکسپلین بھی کر دوں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہمارے فرسٹ سیگمنٹ کو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ تو رہ گیا، جو ہمارے پچھلے سال کے ویورز ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹیمز کو انٹروڈکشن کا موقع ہی نہیں ملا۔ جی آئیے سب سے پہلے ہم ہماری ٹیم کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، انہی سے معلوم کرتے ہیں ان کے نام اور یہ کیا کرتے ہیں یہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے احمد آباد والے اپنا نام اور اپنا کام بتائیں۔ میرا نام محمد خلیل رضا عطاری بن جمیل عطاری ہے۔ ماشاء اللہ، میں احمد آباد میں جامعۃ المدینہ فیضان عطا عطار کا درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاء اللہ۔ جی میرا نام محمد اشتیاق رضا عطاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء احمد آباد کے دورۃ الحدیث کا طالب علم ہوں۔ جی میرا نام محمد حسان عطاری ہے اور میں دعوت اسلامی کے شعبہ HR ڈپارٹمنٹ میں خدمت کرتا ہوں۔ جی اب ہم چلیں گے کانپور ٹیم کی جانب، دیکھتے ہیں کانپور سے ہمیں کس نے جوائن کیا ہے۔ جی اپنا نام بتائیں۔ میرا نام محمد عبداللہ رضا عطاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مخدوم لاہوری مڈاسہ میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ میرا نام محمد اویس رضا عطاری ہے، جی میں جامعۃ المدینہ فیضان مخدوم لاہوری درجہ رابعہ کا طالب علم۔ ماشاء اللہ۔ میرا نام ولی محمد بن نظر حسین ہے، میں جامعۃ المدینہ مڈاسہ گجرات میں فیضان مخدوم لاہوری خامسہ جماعت کا طالب علم ہوں۔ ماشاء اللہ۔ چلیے ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ نعتوں کے رنگ میں بہت سارے ٹویسٹ اور ٹرنز ہوتے ہیں، بٹ یہ والا ٹویسٹ سمجھ میں نہیں آیا۔ لکھا گیا ہے کانپور اور پڑھ رہے ہیں آپ گجرات کے جامعۃ المدینہ میں، کوئی موڑاسا کا طالب علم ہے تو کوئی احمد آباد کے جامعۃ المدینہ میں زیر تعلیم ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ کچھ بتائیں گے آپ کانپور ٹیم سے کیسے بلونگ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دونوں اسلامی بھائی کانپور کے ہیں۔ اچھا، کانپور سے ہے بٹ پڑھتے ہیں موڑاسا کے جامعۃ المدینہ میں۔ ماشاء اللہ۔ چلیے ایک حساب سے یعنی ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ موڑاسا والوں کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں اور کانپور والوں کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان کو ان کے دونوں شہر والے کتنا سپورٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں، انہیں مورل سپورٹ کی ضرورت ہے، دونوں ٹیمز کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ان کا حوصلہ بلند ہوگا۔ جی اشعار بازی یہ جو سیگمنٹ ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا اشعار بازی، تو آپ کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں ہم کیا کریں گے؟ جی آپ بتائیے کیا ہوگا اس سیگمنٹ میں؟ جو آخری حرف ہوگا، جی جو کوئی شعر سنائے گا اس کا جو آخری حرف ہوگا تو سامنے والی ٹیم کو اس حرف سے شعر سنانا ہوگا۔ جی ماشاء اللہ، یعنی جو یہ شعر سنائیں گے نا اس کے اینڈ میں جو حرف آئے گا اس حرف سے پھر سامنے والی ٹیم کو شعر سنانا ہوگا، ہے نا؟ تو میں ایک شعر سناتا ہوں، میرے جو شعر میں آخری حرف آئے گا نا اس سے جو ہے وہ کسی ایک ٹیم کو شعر سنانا ہوگا۔ بٹ اس بار جو ہے وہ مجھے میری ٹیم نے کہا تھا، ہماری کریٹیو ٹیم نے کہا تھا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے وہ رائٹ سائڈ والوں سے شروعات کی تھی، اس بار ہم جو ہے وہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ کون جو ہے وہ لینا چاہے گا اسٹرائک؟ کون اسٹرائک لینا چاہے گا کہ میں پہلے جو ہے وہ ہم جواب دیں گے پہلے؟ کیا بات ہے، دونوں طرف سے تیاری مضبوط ہے۔ احمد آباد والے بھی چاہ رہے کہ وہ پہلے جواب دیں اور کانپور والے بھی چاہ رہے۔ چلے آڈینس سے پوچھتے ہیں کہ کس کو پہلے موقع دیا جائے۔ احمد آباد والوں کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ 2 ہی ہاتھ اٹھے ہیں، اچھا 3 ہاتھ اٹھے، ماشاءاللہ۔ آپ ماشاءاللہ بامبے سے بلونگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ احمد آباد کو سپورٹ کریں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ اور باقی اسلامی بھائی کیا ہمارے کانپور والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کانپور والے اچھا، ماشاءاللہ کانپور والوں کو زیادہ ووٹ مل گئے بھائی، آڈینس سے تو زیادہ ووٹ مل گئے۔ ناظرین کا پتہ نہیں ناظرین کتنے کانپور کے ایسے ہیں جو اپنی کانپور کی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ جو 1-2 بھی ویورز ہوں گے اور یہاں پہ بھی جو آڈینس ہے وہ ذرا کانپور والوں کو، یو پی والوں کو میسج کرے، سپورٹ ملے ہماری ٹیمز کو، احمد آباد والوں کو بھی ملے، پورے گجرات کا سپورٹ۔ تو چلیے ہم شروع کریں گے، پہلے تو شعر میں پڑھوں گا بٹ پہلا موقع جو ہے وہ ہم دیں گے ہماری کانپور کی ٹیم کو، ٹھیک ہے؟ جس حرف پہ میں نے اینڈ کیا وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا
حرم کی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے بارش اللہ کے کرم کی ہے بارش اللہ کے کرم کی ہے حرف یہ سے سنانا ہے جی خدا عطار کی ہے دعا مصطفیٰ کی پڑھتی رہے امت نماز نماز آخر میں آیا ہے حرف زے آپ طرز میں بھی سنا سکتے ہیں ایک ایک بار مصرع پڑھیے گا ہے نا جی سبحان اللہ محمد محمد زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا جو شیر اینڈ ہوا ہے نا شیر اینڈ ہوا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اینڈ ہوا ہے آخر میں انہوں نے درود پاک پڑھ لیا تو دال سے ٹیم کانپور والے سنائیں گے جی دیکھو اللہ کی رضا چاہیے آپ پڑھتے رہیں با جماعت نماز پھر سے آ گیا ہے زے سے سنانا ہے جی کتنے سیکنڈز دیے گئے ان کو 30 سیکنڈز میں سنانا ہے زاہد ان کا میں گناہ گار وہ میرے شافع اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے کیا بات ہے تو سمجھا کیا ہے یہ سے سنانا ہے یہ ٹیم کانپور جی یہ دشمن ہے اللہ و رسول انہیں رکھے کیسے دیندار عزیز عزیز کیا بات ہے آپ پوری ایسی تیاری کر کے ان کو زے ہی دینا ہے آخر میں کمال کی تیاری ہے بھائی تیسری بار زے حرف زے آ گیا تیسری بار ہے زے سے کوئی شعر یاد ہے اچھا آپ کے پاس بھی ان کے پاس بھی پورا کلیکشن ہے کیا بات ہے واہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سبحان اللہ کیا بات تمہارا یا رسول اللہ. چلیے ٹیم کانپور کیا کوئی ایسا شعر آپ سنائیں گے کہ جس کے آخر میں پھر سے زے آئیں ہاں ہر عبادت سے برتر عبادت نماز ہے ساری دولت سے بڑھ کر دولت نماز ہے نہیں نماز ساری دولت سے بڑھ کر دولت نماز اچھا نماز پہ اینڈ ہو گیا نماز پہ اینڈ. چلے ٹھیک نماز پہ پھر اینڈ کر دیا انہوں نے ماشاءاللہ نماز کی پابندی ہمیں کرنا چاہیے بہت اچھا میسج بھی ہے ان اشعار کے ذریعے سے میسج بھی مل رہا ہے کہ نماز کی پابندی کرنا چاہیے کہ نماز ساری دولت سے بڑھ کر دولت ہے جی زے سے پھر سنانا ہے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جس کی ہم کھا رہے ہیں اسی کے گیت ہم گا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں گیت گا رہے ہیں یہ سے سنانا ہے ضروری نہیں کہ ابھی آپ ان کو زے دینے کے چکر میں آپ اپنی ٹرن نہ گوا دیں ہاں یہ جو ہے ان کو زے دینے کے چکر میں اپنی ٹرن گوا دیں گے ہے یا ٹائمر چل رہا ہے دیکھیے 20 سیکنڈ باقی ہے ٹھیک ہے یہ سے سنانا ہے ہیں جو یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے آمد آمد ہے پھر سے یہ آیا ہے آپ کے پاس اب یہ سے شعر سنانا ہے زے والے شعروں کا کلیکشن ختم ہو گیا اچھا ہوا تھوڑی سمجھداری سے کام لے ورنہ اس چکر میں آپ 2 مارکس گوا دیتے تھے یہ سے شعر سنانا ہے سنائے ٹائمر چل رہا ہے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ اے پاؤں رکھنے والے جہاں چشم و سر کی ہے یہ جہاں چشم و سر کی ہے یہ سے سنانا ہے آپ نے ہے یہ سے سنانا ہے یہ سے جی حرف یہ وائی یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے کہ جو سنے تیرے سوا میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار رے سے سنائیں گے ٹیم احمد آباد رشک قمر ہوں رنگ کیا بات آفتاب ذرا تیرا جو
माशाल्लाह माशाल्लाह, इनको भी मिल गए 2 पॉइंट्स। यानी ये जितने भी शेर सुना रहे हैं ना, हर शेर के बदले इन्हें मिल रहे कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स जी। तो वैसे तो अभी कितने टर्न्स हो गए टीम, बताए मुझे? 4-4 बार सुना दिया इन्होंने, और 2-2 बार सुनाना है, और 2 बार सुनाएंगे, ठीक है। ये सेगमेंट एंड होने के लिए और 2 अशार बाकी है जी। आपने कहां पर एंड किया था हुजूर? हूं, तो वाव नून, नून गुन्ना लेंगे नहीं, उससे पहले वाला हमारा उसूल ये है कि नून गुन्ना हम नहीं लेते हैं। तो हु में जो है वो नून गुन्ने से पहले वाव आता है, तो वाव से सुनाना है जी। वाह वाह क्या जुद करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, अलीफ से सुनाना है। आंधियां चल रही है आफत की, गुले बेखार का खुदा हाफिज। अच्छा, ये आंधिया आता है अलीफ मद से, क्या बोलेंगे? मान लिया जाएगा? टीम कह रही है मान लिया जाएगा। 2 पॉइंट्स मिल गए भाई अहमदाबाद वालों को, क्या बात है जी। कहाँ एंड किया आपने? ज़ौ से सुनाना है, ज़ोएं। ज़ालिमो महबूब का हक था यही, इश्क के बदले अदावत कीजिए। क्या बात है, इश्क के बदले अदावत कीजिए, कीजिए में भी ये आया, ये से सुनाना है। अब ये आखिरी शेर है टीम अहमदाबाद पे, ये सेगमेंट एंड हो जाएगा। देखते हैं अहमदाबाद वाले सुना पाते हैं, बड़ा आसान है। या खुदा महव नज़ारा हो यहाँ तक आंखें, शक्ल क़ुरआ हो मेरे दिल में वो सूरत महफूज। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए भाई, दोनों टीम ने कोई गलती की गुंजाइश छोड़ी ही नहीं। पहली शुरुआत ही हमारी अच्छी हो गई। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत अच्छी है तो इंशाल्लाह अंत भी अच्छा होगा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी शुरुआत हो गई और दोनों ही टीम ने माशाल्लाह बेहतरीन कोशिश की और अपने पॉइंट्स को बचा कर रखे और 6 के 6 सवालात के सही सही जवाब दे दिए। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब, देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है जी। स्कोर बोर्ड अशारबाजी में माशाल्लाह दोनों टीम्स को मिले हैं 12-12 पॉइंट्स। क्या बात है माशाल्लाह। अहमदाबाद वालों को भी 12 पॉइंट्स मिल गए, 12वीं की निस्बत पहुंच गई माशाल्लाह, और कानपुर वालों को भी 12 की निस्बत हासिल हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए सेगमेंट 1 बड़ी ही पीसफुली जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेगमेंट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारी ऑडियंस नहीं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, ऑडियंस से भी करेंगे बट व्यूवर्स को भी जो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ऑडियंस को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो जो हमारे व्यूवर्स हैं ना, FGN चैनल पे जो देख रहे हैं, सैटेलाइट चैनल के ज़रिए से टीवी पे देख रहे हैं या मोबाइल पर देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, तो उनके लिए सवाल इंशाल्लाह हम हर एपिसोड में करेंगे और उनको भी मौका देंगे इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने का। अगर आप सही जवाब देंगे तो इंशाल्लाह हमारी तकसीम रसाइल मजलिस आप तक तहाइफ भी पहुंचाएगी। मकतबतुल मदीना की किताबें इंशाल्लाह कोरियर के ज़रिए आप तक पहुंचाई जाएगी। तो जो इस्लामी भाई इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं करने जा रहा हूं आपसे सवाल, और ये सवाल जो है वो इंशाल्लाह हमारी ऑडियंस के लिए हैं। आइए, ये हमारे व्यूवर्स के लिए हैं। व्यूवर्स के लिए इंशाल्लाह हम सवाल करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। जी स्क्रीन पे दिखाएंगे सवाल जी। माशाल्लाह। ज़ौक़े नात किसका नातिया दीवान है? ओके, ज़ौक़े नात किसका नातिया दीवान है? इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए। इमाम अहमद रज़ा ख़ान, मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान, मौलाना हसन रज़ा ख़ान, मौलाना हसन रज़ा ख़ान और मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो ये 4 ऑप्शंस माशाल्लाह आपको दिए गए हैं। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो सही है। तो जितने भी नाजरीन हैं, व्यूवर्स हैं, आपने सवाल देखा, जल्दी जल्दी QR कोड स्कैन करें। आप स्क्रीन पे QR कोड देख रहे होंगे, उस QR कोड को आप स्कैन करें और उस लिंक पर जाके आपने सही आंसर सिलेक्ट करना है और सेंड कर देना इंशाल्लाह। और
آخری سیگمنٹ سے پہلے ہم انشاءاللہ سوجل جو ہمارے لکی اسلامی بھائی ہوں گے, لکی ڈرا سے جو 3 اسلامی بھائی فائنل ہوں گے, جو 3 ہمارے ویورز فائنل ہوں گے, ان کے نام انشاءاللہ سوجل ہم آخری سیگمنٹ سے پہلے بتائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہمارے ویورز بھی اس پروگرام میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو چلتے ہیں, بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے بیک ٹو بیک. کیا نام ہے؟ بیک ٹو بیک. جی, اب بیک ٹو بیک نام سے ہی جسٹیفائی ہو رہا ہے کہ کچھ انٹرسٹنگ ہے. کیا انٹرسٹنگ ہے؟ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ہم ایک ورڈ دیں گے, وہ ورڈ کو انوالو کر کے, اس ورڈ کو انکلیوڈ کر کے ہماری دونوں ٹیمز نے اشعار سنانے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کوئی ورڈ آپ کو دیا جائے گا, آپ نے اس ورڈ کو شامل کرتے ہوئے شعر سنانا ہے. جو زیادہ اشعار سناتا ہے, نمبر آف ٹائمز جس کے زیادہ ہوتے ہیں نا شعر سنانے کے مواقع, جس کو زیادہ ملیں گے, تو اس کو انشاءاللہ عز و جل پوائنٹس دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, 5 پوائنٹس کا یہ جو ہے وہ ایک سوال ہوگا. ٹوٹل 3 سوالات ہم کریں گے, یعنی 3 ورڈز ہم دیں گے. تو جب تک آپ دونوں کے درمیان چلتا رہے گا مقابلہ, یہ 4 مرتبہ میکزیمم اس کی کیپیسٹی ہے, یعنی 4 مرتبہ آپ کو موقع ملے گا. 4 تک آپ پہنچ گئے تو دونوں ٹیمز کو جو ہے وہ 5 پوائنٹس دے دیے جائیں گے. مگر کسی نے 4 سے پہلے ہار مان لی, شعر نہیں سنا سکے, تو سامنے والی ٹیم کو جو ہے وہ پوائنٹس دے دیے جائیں گے. تو آئیے, زیادہ شعر جس نے سنا ہے نا ان شارٹ, اس کو جو ہے وہ 5 پوائنٹس مل رہے ہیں. اور ایکول شعر سنا دیے, ایکول نمبر آف ٹائمز دونوں نے شعر سنا دیے, اشعار سنا دیے, بھی دونوں کو 5 پوائنٹس مل جائیں گے. ٹھیک ہے, شروع کریں بیک ٹو بیک. چلیے شروع کرتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کو, جس کا نام ہے بیک ٹو بیک. پہلا ورڈ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے اسکرین پر, دیکھو دیکھو آ گیا نعتوں کے رنگ, نور کیسا چھا گیا نعتوں کے رنگ. زمانہ. کہ ایسا شعر سنانا ہے. ہم شروع کریں گے سیدھے ہاتھ سے, اس بار سیدھے ہاتھ والوں کو موقع دیتے ہیں, احمد آباد والوں کو. ایسا شعر سنانا ہے جس میں آتا ہو ورڈ زمانہ, اور یہ جلدی کرنا ہے. ٹھیک ہے, ودن 30 سیکنڈز. جی. حق سے بد ہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے, ارے میں خوب سمجھتا ہوں معمہ تیرا. سبحان اللہ. جی, کانپور. یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے, جہاں نے لیے تمہارے دیے یہ کرامیاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے شاہ گل کو, الہی طاقت پرواز دے پڑا ہے بلبل کو. سبحان اللہ. سلاطین زمانہ کیوں نہ مانگے, تیرا دربار ہے دربار یا کیا غوث. بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحاب کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے, جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ ستر بداں تمہارے لیے. تمہارے لیے. سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا, فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری. جی. یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ, جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. تو جناب زمانے والا تو ورڈ انہوں نے سب نے جو ہے وہ برابر اشعار سنا دیے ہیں. احمد آباد والوں نے بھی 4 اشعار سنا دیے, اور کانپور والوں نے بھی 4 اشعار سنا دیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں میں سے کسی نے بھی ہار نہیں مانی. تو دونوں ٹیمز کو دیے جاتے ہیں 5 پوائنٹس. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, بہت مبارک. نیکسٹ ورڈ پیش کروں. اس بار شروع کریں گے کانپور والوں سے. اوکے جی, اسکرین پہ نیکسٹ ورڈ. دیکھو دیکھو آ گیا نعتوں کے رنگ, نور کیسا چھا گیا نعتوں کے رنگ. جی ماشاءاللہ. کرم. دیکھتے ہیں اب کرم کے دریا کیسے بہتے ہیں. جی. سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے, یوں ملاحق کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے. تھوڑا اور اچھے سے سنا دے. سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے, یوں ملاحق کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے. ٹھہرنا کیا ہے. جی. تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے, یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یا غوث. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کریم اپنے کرم کا صدقہ لعیم بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لے گا, رضا بھی کوئی حساب میں ہے. جی. کف دریائے کرم میں ہے رضا, 5 فوارے چھلکنے والے. سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاءاللہ. سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے, چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو. سبحان اللہ. جی. کرم فرما کے ہو عطار بھی اس قول کا مصداق, تیرے خاطر جیوں گا یا مروں گا اور مروں گا یا رسول اللہ. کیا بات ہے. کرم جو آپ کا اے سید برار ہو جائے, تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکو کار ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
کتنی بار ہو گیا؟ 4 بار ہو گیا. چلے بھائی 4 بار اس بار بھی ہو گیا ہے ماشاء اللہ. ویسے اس کے بعد آتا تھا آپ کو کوئی شعر؟ آ جاتا تھا. چلیے کہہ رہے کہ اور ایک شعر سنانے کا موقع ملتا تو پھر سنا دیتے. اس بار بھی دونوں ٹیمز نے ہار نہیں مانی. برابر کے ایکول نمبر ٹائمز جو ہے وہ انہوں نے اشعار سنا دیے ہیں. تو کیا کریں, دونوں کو پوائنٹس دے دیں یا دونوں کو پوائنٹس نہ دیں؟ دے دیا جائے. چلو دے دیا جاتا ہے, آڈینس جیسا کہتی ہے ویسا کرتے ہیں. دونوں ٹیمز کو 5 پوائنٹس دے دیے جاتے ہیں. اب جو ہے وہ آخری ورڈ آپ کو اسکرین پہ دکھایا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اس ورڈ کے مطابق یہ ٹیمز اشعار سنا پاتی ہے یا اس میں سے کوئی ایک ہے جو ہار مان جاتا ہے. جی اسکرین پر نیکسٹ ورڈ. دیکھو دیکھو آ گیا یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے آخری ورڈ. دیکھتے ہیں آپ کے اشعار کا کلیکشن کہاں جا کے رکتا ہے. واہ کیا بات ہے, واہ. ایسا کچھ ہو جائے کہ ہمیں واہ کرنے کا موقع مل جائے نا, واہ کہنے کا موقع مل جائے. شروع کرتے ہیں احمد آباد والوں سے. جی احمد آباد والے. جی ماشاءاللہ اچھی تیاری. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سبحان اللہ. جی کانپور. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. سبحان اللہ. خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. جی انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. اعلیٰ حضرت کا کلام ہی پورا سنا دیں گے آپ دونوں. جی مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. پارا اے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان غوث اللہ. اعظم کی آنکھ کا تارا واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہے، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ. چلیے اس میں بھی جو ہے وہ کوئی ہم کو کنکلوژن نہیں مل پا رہا ہے. ہم ایک کام کرتے ہیں, دو اشعار اور سن لیتے ہیں ان سے. سنیں. حق پہ مبنی تھا جس کا ہر فتویٰ واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. جی واہ کیا جود ہے کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ پھر سے پڑھیں گے آپ, شروعات میں کچھ فمبل ہوا ہے. واہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جی عالم دین صاحب تقویٰ واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب دیکھتے ہیں کانپور والے سنا پاتے ہیں یا نہیں. واہ کیا مرتبہ غوث ہے ہو گیا یہ شعر. یہ ہو گیا. ٹوینٹی سیکنڈس باقی ہے. سیون 6 5 4 3 2 1. دیکھیے یہ جو 2 اشعار تھے نا یہ ایکسٹرا تھے. اصول یہ تھا کہ 4 اشعار سنانے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم ان کے پوائنٹس کاٹ نہیں سکتے, کیونکہ فارمیٹ کے مطابق اگر ہم دیکھیں گے تو 4 اشعار ہی انہیں سنانے تھے. بٹ یہ ہے کہ جو ہے وہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس بار جو ہے وہ احمد آباد والے آگے نکل گئے, اور پوائنٹس جو ہے وہ دونوں کو برابر دیے جاتے ہیں. فارمیٹ کے مطابق چلیں گے, ایسے نہیں اپنے حساب سے ہم فارمیٹ تبدیل نہیں کر سکتے نا. ماشاءاللہ. چلیے جناب, تو ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا, اور اب بھی جو دونوں کا سکور ہے وہ برابر ہے. اسکرین پر آپ کے ہے اسکور بورڈ. جی اسکور بورڈ دکھایا جائے. جی ماشاءاللہ, بیک ٹو بیک میں بھی دونوں ٹیم نے 15 پوائنٹس حاصل کر لیے, تو ٹوٹل سکور ہو گیا ہے 27. ماشاءاللہ, بہت مبارک آپ کو بھی بہت مبارک ماشاءاللہ. تو ایک بار میں پھر سے وہ چاہوں گا ٹیم سے کہ جو ناظرین کے لیے ہم نے سوال کیا تھا نا وہ پھر سے اسکرین پر دکھا دیا جائے. جو ناظرین کے لیے, ویورز کے لیے جو ہم نے سوال کیا تھا, کچھ نئے ویورز بھی ہو سکتا ہے کہ جوائن کیے ہوں, تو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اب جو آپ کے اسکرین پر ہوگا نا وہ سوال ہے ہمارے آڈینس ویورز کے لیے. جی سوال ہے, ذوق نعت کس کا نعتیہ دیوان ہے.
नातिया दीवान जो है वो नात के कलेक्शन को कहते हैं, बुक को कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, इमाम अहमद रज़ा खान, मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो माशाल्लाह ये 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इस सवाल का सही जवाब QR कोड को स्कैन करके हमें सेंड कर दें। जो खुश नसीब 3 व्यूवर्स होंगे सही जवाब देने वालों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम तहाइफ तोहफे भिजवाएंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए माशाअल्लाह पहले 2 सेगमेंट्स ये पूरे हो चुके हैं और दोनों टीम माशाअल्लाह बड़ी ही प्रिपेयर्ड दिखाई दे रही है। अब 3rd सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं माशाअल्लाह। चलिए 3rd सेगमेंट की तरफ कानपुर वाले क्या कह रहे हैं, बढ़ना चाहिए? अभी तो इस बार तो आपकी क्या कैफियत हो गई थी, यानी लगा था ये 2 पॉइंट्स चले गए, 5 पॉइंट्स चले गए हमारे, ऐसा फील हुआ था? ठीक है, कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि ये इनजस्टिस हो रहा है, 4 कह के 6 पूछ लिए, ऐसा हुआ था फील? नहीं हुआ था ऐसा फील? काट देते तो कोई मसला नहीं था, ये बेचारे मान जाते थे, है ना? नहीं, कोई मसला नहीं था? नहीं मानते थे? नहीं मानते थे, कह रहे नहीं मानते थे जी। तो यानी फिर लास्ट में जो है वो खुशी हुई कि जो है वो 5 पॉइंट्स जाते जाते बच गए। शेर भी याद आ गया था, मगर वो आपका टाइम अप हो गया था ना, आप सुनाते तो जो है वो आपको पॉइंट्स थोड़ी मिलते हैं। चले ठीक है, कोई बात नहीं माशाल्लाह। यानी ये कह सकते हैं कि जो है वो कानपुर वालों की जान में जान आ गई, यानी जान अटक गई थी कहीं पर कि भाई अब तो गए हमारे 5 पॉइंट्स। बट जो आखिर में क्योंकि हमारी क्रिएटिव टीम ने ये डिसाइड किया, फॉर्मेट ये था कि 4-4 अशारी सुनाने, और 4-4 सुना चुके थे, 2 तो हमने एक्स्ट्रा जो है वो चले देखे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन सी टीम ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, वो देखने के लिए हमने 2-2 और इनसे अशार सुन लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तलाश कीजिए। माशाल्लाह, तलाश कीजिए ये सेगमेंट जो है वो जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि कुछ तलाश करना है, कुछ ढूंढना है। क्या ढूंढना है? नातिया हमारा प्रोग्राम है, नातों से मुतालिक हमारा प्रोग्राम है, तो कोई नात से रिलेटेड होगा ना, शेर ढूंढना होगा। कहाँ से ढूंढेंगे? नात कहाँ लिखी हुई होती है? किताब में, जिसको हम कहते हैं नातिया दीवान। ठीक है, बुजुर्गान दीन के जो नातिया कलेक्शन होते हैं, कहीं कहीं नात जो है वो बाज़ बुजुर्गों ने लिखी है कि उनकी बाकायदा नातों के कलेक्शन की किताबें बन चुकी है। जैसे आला हज़रत की किताब है हदाई के बख्शिश, ठीक है, अमीर अहले सुन्नत की किताब है वसाइल बख्शिश। ठीक है, तो इस तरह बुजुर्गान दीन उलमाए कराम के जो है वो कुछ नातिया दीवान हैं, वो इंशाल्लाह हम जो है वो 2-2 किताब हर एपिसोड में हमारी टीम्स को देंगे, यानी 2 डिफरेंट नातिया कलेक्शन, नात कलेक्शन, नातिया दीवान इंशाल्लाह हम दोनों टीम्स को देंगे और एक शेर पूछेंगे इनसे। ठीक है, इन्हें बताना होगा कि वो शेर उस किताब, उस नातिया दीवान के किस पेज पर है। ढूंढना होगा, सर्च करना होगा और हमें पेज नंबर दिखाना होगा। मैं जाकर चेक करूंगा, आपके पास आऊँगा, आपके करीब आऊँगा और चेक करूँगा कि वाकई में आपने जो शेर जो आपको बताया गया था वो आप ढूंढने में कामयाब हुए या नहीं। ठीक है, तो आइए किताब पेश करते हैं। आज जो 2 किताबें हम इन्हें पेश कर रहे हैं, एक है माशाल्लाह आला हज़रत का नातिया दीवान हदाई के बख्शिश जी और सामान्य बख्शिश। अच्छा, वसाइल बख्शिश पेश कर रहे हैं, चले ठीक, वसाइल बख्शिश और सामान्य बख्शिश। जी, कानपुर वालों को भी दोनों नातिया दीवान पेश कर दिए जाएं। हर कंटेस्टेंट को 2-2 किताबें दी जा रही है, एक है वसाइल बख्शिश और एक है सामान्य बख्शिश। अब इससे मुतालिक मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, हर सही जवाब पर इन्हें मिलेंगे 5 पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा, इस सेगमेंट को लेकर हमारी टीम्स के अंदर बड़ी बेचैनी थी, वो ये थी कि 30 सेकेंड में किस तरीके से सर्च करेंगे। किस किस को लगता है 30 सेकेंड में शेर ढूंढना ये डिफ़िकल्ट है? आपको लगता है? इन्हें लग रहा है, आपको लगता है डिफ़िकल्ट है। चलिए इसको आसान कर देते हैं, मैं ना इसको तर्ज में पढ़ूंगा। ठीक है, उतनी देर में आपको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा और उसके बाद जैसे ही मेरा वो शेर कंप्लीट होगा उसके बाद हम टाइमर चलाएंगे। ओके, तो आपको थोड़ा एक्सेस टाइम मिल जाएगा। तो उतने पीरियड में जैसे ही मैं पढ़ना शुरू करूं, आपने जो है वो शेर किताब में तलाश करना शुरू कर देना है। तो ऑडियंस, आप रेडी है इस सेगमेंट के लिए? क्या नाम है इस सेगमेंट का?
तलाश कीजिए. जी. जी. अच्छा, ये भी हो सकता है कि कुछ शेर को ज़रूरी नहीं कि मैं तर्ज में ही पढ़ूं, ओके, बट इंशाल्लाह मैं इत्मीनान से पढ़ूंगा ताकि आपको जो है वो मौका मिल जाए. ठीक है, शुरू कर दें. चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट को, जिसका नाम है तलाश कीजिए. तो रेडी हो जाए, किताबों को खुली रखें, और उम्मीद करता हूं मैं कि जो माशाल्लाह तलबा इकराम है उनको पता है कि किसी चीज़ को कैसे तलाश करना चाहिए. सब ने इंडेक्स खोल कर रखा है, फहरिस्त खोली है इन्होंने, और फहरिस्त से इंशाल्लाह ढूंढेंगे ये. चलिए, पहला शेर किसको दें? अहमदाबाद वालों को दें, कानपुर वालों को दें? इस बार किसको देना चाहिए? इस बार हाथ नहीं उठ रहे जी. अहमदाबाद को दे, ये आपको मौका दे रहे. अच्छा, कानपुर वालों को दे. चले, और इस बार भी ऑडियंस से पूछते किसको मौका देना चाहिए पहले? कानपुर को दे मौका. चले, कानपुर वालों से शुरू करते. क्यों घबराते? घबराना नहीं है इंशाल्लाह. चले, पहला शेर है. फूलों को चूमता हूँ, कांटों को चूमता हूँ, फूलों को चूमता हूँ, कांटों को चूमता हूँ, लगता है मुझको प्यारा सरकार का मदीना, लगता है मुझको प्यारा सरकार का मदीना. आपका टाइम शुरू हो चुका है, 30 सेकेंड में ढूंढकर निकालना है. चलिए देखते हैं कि कानपुर वाले इस शेर को तलाश कर पाते हैं या नहीं. जी भाई, क्या लग रहा है? कर लेंगे? अच्छा, कानपुर वालों को बड़ा सपोर्ट मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से. आप सब यूपी वाले तो नहीं है? यूपी वाले कितने हैं यहाँ पर? हाँ देखो, यूपी वाले बैठे. शेर फिर से दोहरा दीजिए. फूलों को चूमता हूँ, कांटों को चूमता हूँ, लगता है मुझको प्यारा सरकार का मदीना. जी, टाइम अप हो गया है. टाइम अप हो चुका है. बहुत मासरत, आप नहीं ढूंढ सके. चलिए, इस बार वाकई में कानपुर वाले अपने इस जवाब को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, नहीं दे सके. जो शेर इनसे पूछा गया था ये किताब से तलाश ना कर सके. तो इसका मतलब ये हुआ कि कानपुर वालों से भूल हो गई है जनाब, यानी कानपुर वाले अपने 5 पॉइंट्स मिस कर चुके. चलिए, अब चलेंगे हम अहमदाबाद वालों की तरफ. अहमदाबाद वाले, आर यू रेडी? जी लब्बैक. बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, देखते हैं. पढ़ो. बना लो अपना दीवाना, बना लो अपना मस्ताना, बना लो अपना दीवाना, बना लो अपना मस्ताना, खजाने में तुम्हारे क्या कमी प्यारे नबी होगी, खजाने में तुम्हारे क्या कमी प्यारे नबी होगी. 30 सेकेंड का टाइमर शुरू कर दिया जाए. देखते हैं इस बार अहमदाबाद वाले ढूंढ पाते हैं या नहीं. ढूंढ लिया भाई, ढूंढ लिया. अहमदाबाद वालों ने ढूंढ लिया. वाह वाह वाह, माशाल्लाह. दिखाए किताब में दिखाए, किताब में दिखाइए. पेज नंबर कितना है? माइक पे कहे, माइक पे कितना है? पेज नंबर 391. पेज नंबर 391. कलाम है, मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी. माशाल्लाह, टीम अहमदाबाद वालों का जवाब दुरुस्त हो चुका है. सुभान अल्लाह. और इन्हें मिलते हैं 5 पॉइंट्स.
माशाल्लाह माशाल्लाह. चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब, यानी किसकी तरफ बढ़ेंगे? कानपुर वाले कोई बात नहीं है, ठीक है, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं. ये प्रोग्राम है ना बहुत ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ होता है, बहुत सारे सरप्राइजेज होते हैं. कभी जो है वो मुकाबला इस जानिब जाता है तो कभी उस जानिब जाता है, ठीक है. इस बार कानपुर वालों ने 5 पॉइंट्स मिस किए. हो सकता है कि अहमदाबाद वालों के भी आगे, है ना, कुछ कह नहीं सकते, तो घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखिए, इंशाल्लाह आगे मंजिल आसान है. चलिए करूँ नेक्स्ट सवाल आपसे मैं? रेडी है? कोई घबराहट नहीं इंशाल्लाह, है ना. ठीक. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. जी अब ये तीसरा सवाल है, राइट? कानपुर वालों के लिए, कानपुर वालों के लिए दूसरा सवाल. तुम्हारी एक झलक ने किया उसे दिलकश, तुम्हारी एक झलक ने किया उसे दिलकश, फरोग हुस्न ने पाया शाह मदीने से, फरोग हुस्न ने पाया शाह मदीने से. चलिए आपका टाइमर शुरू हो गया है, 30 सेकेंड्स आपको दिए गए हैं. देखिए इस बार कानपुर वाले सुनाते या नहीं. अब तो इनके सपोर्टर्स भी खामोश बैठ गए. क्या लग रहा है कानपुर वाले सुनाएंगे? सही जवाब दे देंगे? 15 सेकेंड्स बाकी है. देखें दुआ भी करते रहे, जो अपना हमारे नाजरीन है जो कानपुर को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी दुआ करें. टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है. कानपुर वाले इस बार भी जवाब देने से कासिर रहे, नहीं दे सके जवाब. जी हाँ, बहुत ही प्यारा कलाम था ये. कौन सा कलाम है? आप लोग पहुंचे इस कलाम पर? हाँ अहमदाबाद वाले इस कलाम पर पहुंचे? आप नहीं पहुंचे? कौन सा कलाम है नहीं पहुंचा? बड़ा बड़ा प्यारा कलाम है. मैं इसका मतलब पढ़ता हूँ. पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़ इश्क की लाई दवा. कहाँ से? मदीने से. माशाल्लाह शेर बड़ा प्यारा था, बट अनफॉर्चुनेटली कानपुर वाले पहुंच ना सके. अच्छा ये कलाम कई बार इन्होंने सुना भी होगा, है ना, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, बट पहुंच ना सके. वो है ना एंड में थोड़ा सा तवज्जो दिया करें. एंड जो आता है ना मदीने से, हाँ वो आप जब ध्यान देंगे ना वहाँ से तो आप आसानी के साथ इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे. चलिए अहमदाबाद वालों से अब सवाल करते हैं. ठीक है, इस बार फिर से कानपुर वाले 5 पॉइंट्स लूज कर गए हैं. अब देखते हैं अहमदाबाद वाले क्या करते हैं. चलिए अब सवाल है अहमदाबाद से. कुछ उससे नहीं मतलब है दोस्त के दुश्मन, कुछ उससे नहीं मतलब, कुछ इससे नहीं मतलब, है दोस्त के दुश्मन है उनको तो करम करना, अपना हो के बेगाना. ऑडियंस यहाँ पे बैठी हुई ऑडियंस पहुंच गई भाई. कौन सा कलाम है? पहुंच गए आप लोग? जी मिल गई. सफ़ा नंबर 170. सफ़ा नंबर 170 देख लेते हैं. माशाल्लाह सफ़ा नंबर 170 स्क्रीन पे दिखेगा, स्क्रीन पे दिखेगा. जी 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 माशाल्लाह. कलाम कौन सा है? मैं ऑडियंस से बुलाते हैं, ऑडियंस से जो है इसका मतलब पढ़वाते हैं. जी आइए, कौन आ रहा है? कौन सा? आइए बेटा, पढ़ेंगे आप इसका शेर? पढ़ेंगे, पहला शेर पढ़ेंगे इसका. आइए आइए जल्दी आइए जल्दी आइए. चलिए हमने अभी तक बताया नहीं है कौन सा कलाम है. देखते ऑडियंस पहुंचती है या नहीं. माशाल्लाह आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलमान रज़ा तारी. हाँ हम नाम है मेरे. माशाल्लाह
تو سنانا ابھی شعر سنائیے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. ماشاء اللہ سلمان بھائی نے صحیح جواب دے دیا ہے. انہیں تحفہ پیش کیا جاتا ہے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے. ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا رسالہ ہے شان صدیق اکبر. سب نے یہ رسالہ حاصل کرنا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22ویں شب قریب آ رہی ہے اور آپ کا عرس مبارک ہے. شان و شوکت کے ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن مناتے ہیں. تو سارے ہی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں یہ رسالہ ضرور حاصل کریں, مکتبۃ المدینہ سے اسے پڑھیں, بلکہ اس رسالے کو تقسیم کریں, زیادہ تعداد میں حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو تقسیم کریں. تو یہ تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے سلمان بھائی کو صحیح جواب دینے پر. ماشاءاللہ بہت مبارک. ماشاءاللہ جی. چلیے بھائی احمد آباد والوں کا تو ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کانپور والے کیا کرتے ہیں. بھائی کانپور والے آپ ٹینشن نہ لے, بس آپ تھوڑا کانفیڈنس میں آئے, یہ سب آتا ہے, آپ نے بہت اچھی تیاری کی ہے. ٹھیک ہے سنا دوں میں نیکسٹ شعر؟ چلیے نیکسٹ شعر سناتے ہیں. صحابہ اور ولیوں کی محبت دل میں ڈالی ہے, صحابہ اور ولیوں کی محبت دل میں ڈالی ہے, لہٰذا دعوت اسلامی بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, لہٰذا دعوت مل کے کہیں, لہٰذا دعوت اسلامی بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. ماشاءاللہ 30 سیکنڈ کا ٹائمر شروع ہو گیا ہے. اس بار کانپور والوں کو بڑا آسان شعر ملا ہے. 414 لاسٹ 15 سیکنڈز. اس بار تو ہو جائے گا. پھر سے بتاؤں؟ اچھا پہنچ گئے 415. چلیے 415 یہ بتا رہے, چیک کر لیتے ہیں, ویلیڈیٹ کر لیتے ہیں. 415 ماشاء اللہ. کلام بھی بڑا پیارا ہے. کلام میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, آپ بھی پڑھیے. پہلا مصرع پڑھیے آپ. منانا جشن میلاد النبی ہر سارے چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, منٹھار کی آمد مرحبا, سالار کی آمد, مرحبا, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیے بھائی اسی شعر کے ساتھ ٹیم کانپور والے نے اس سیگمنٹ کی اوپننگ کر لی ہے, 5 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. جی وہ کتاب آپ کی تھی؟ یہ والی کون سی؟ اچھا یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلیے نیکسٹ شعر احمد آباد والوں کے لیے. اوکے ریڈی ہے؟ مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی اس بار نعتوں کے رنگ میں کچھ ڈیفرنٹ دیکھنے کو مل رہا ہوگا, کچھ ڈیفرنٹ کر رہے ہیں ہم, تو مزہ آ رہا ہوگا انشاءاللہ. چلیے اب کوشچن ہے احمد آباد والوں کے لیے. یہ آخری سوال.
سوال اپنی امت کی بخشش کا کرتے 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 وہ ہم عاصیوں کے طرف دار آئے. پہنچ گئے؟ چلے بھائی پہنچ گئے احمد آباد والے پہنچ گئے ماشاءاللہ. چلیے دکھائیے پیج نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 499. صفحہ نمبر 499. 499. پہلا شعر سنائیں گے آپ؟ مائک پہ سنائیں پہلا شعر. نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے 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 خدا کی خدائی کے مختار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے. ماشاءاللہ احمد آباد والوں کا جواب درست ہو چکا ہے تو انہیں ملتے ہیں 5 پوائنٹس. تو ماشاءاللہ اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ سماپت ہوا, کمپلیٹ ہوا, اینڈ ہوا. بٹ کسی کے لیے خوشخبری ہے تو کسی کو تھوڑا سا دکھ بھی ہوا ہے کیونکہ کانپور والوں نے 2 بار جواب نہ سنا سکے جس کی وجہ سے 2 بار ان کی اپورچونٹی مس ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے, دونوں ٹیمز کے کتنے پوائنٹس ہوئے. جی اسکور بورڈ دکھایا جائے. جی تو تھرڈ سیگمنٹ میں تلاش کیجئے میں 15 پوائنٹس احمد آباد اے کو ملے ہیں اور کانپور ٹیم کو ملے ہیں صرف 5 پوائنٹس. یعنی اس طرح جو ہے وہ احمد آباد والوں کو 10 پوائنٹس کی لیڈ مل گئی ہے. 42 پوائنٹس ملے ہیں احمد آباد کو اور تھرڈ سیگمنٹ کے چلتے کانپور کے سکور ہے 32. یعنی 10 پوائنٹ کا ڈیفرنس آ گیا ہے. کانپور اور احمد آباد کے بیچ میں 10 پوائنٹ کا ڈیفرنس آ گیا ہے. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں, کریں گے انشاءاللہ. آگے کانپور والے بھی جو ہے وہ آگے بڑھنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آئیے ہم آڈینس سے سوال کر لیتے ہیں. آڈینس کے لیے سوال, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی کوئی مناجات سنائیں. کوئی ایک شعر سنانا ہے امیر اہل سنت کی, کوئی مناجات کا شعر. جب تک آپ ریلیکس ہو جائیں, پانی اگر ہے تو آپ پانی پی لیجئے. جی 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 آپ سنائیں گے, آپ سنا چکے ہیں ماشاءاللہ, آپ سنائیں گے. جی جی ماشاءاللہ. جی مائک دیا جائے اسلامی بھائی کو. امیر اہل سنت کی مناجات کا کوئی ایک شعر سنانا ہے. کیا بات ہے, نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام ہے محمد شکیل اتاری. شکیل اتاری. جی شکیل بھائی سنائیے. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. ماشاءاللہ شکیل بھائی نے ماشاءاللہ صحیح جواب دے دیا ہے. کیا بات ہے. شکیل بھائی کہاں سے تشریف لائیں آپ؟ میں مرول اندھیری سے. مرول اندھیری سے تشریف رکھے. عمر بھائی تحفہ پیش کرے ہمارے شکیل بھائی کو. کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. چلیے ایک اور سوال کریں گے, ایک اور سوال کرتے ہیں. جی بیٹھ کر, جو آڈینس ہے کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں تو بیٹھ کر ہی جواب دیں. ایسا کوئی شعر سنائے جس میں لفظ نعت ہو یا لفظ رنگ ہو. ایسا کوئی شعر سنانا ہے جس میں لفظ نعت یا لفظ رنگ آتا ہو. کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ نعتوں کے رنگ. ضروری نہیں کہ آپ اسی کا ٹائٹل کلام سنائیں, جو بھی کلام آپ کو آتا ہو جس میں لفظ نعت یا رنگ آتا ہو. آپ کو آتا ہے؟ عمر بھائی انہیں دیجیے. جی سلمان بھائی پھر سے شعر سنائیں گے. جی نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے, نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے,
دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. ماشاء اللہ. جواب تو ان کا بالکل تو درست نہیں ہے بٹ درست مان لیتے ہیں. دوسرا مصرع جو ہے انہوں نے پراپر نہیں سنا ہے تو تحفہ پیش کر دیا جائے. کوشش کی ماشاءاللہ, بہترین کوشش تھی. عمر بھائی مائک لیں, بتائیے یہ رسالے میں کیا لکھا ہوا ہے, کس تعلق سے یہ رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا؟ مکتبۃ المدینہ کا یہ رسالہ عاشق اکبر ہے ماشاءاللہ. اور اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مختصر سیرت لکھی گئی. کیا بات ہے, سبحان اللہ, تحفے میں دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. مدینہ ماشاءاللہ. چلیے ماشاءاللہ 3 سیگمنٹس کمپلیٹ ہو گئے. اب ہم بڑھیں گے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کے جانب. ایک نیو کہتے ہیں نا نیو برانڈ, ایک دم ٹوٹلی نیو برانڈ ہم جو ہے وہ سیگمنٹ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے تلمیح. جی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں تلمیح. اب آپ کہیں گے تلمیح کیا ہوتی ہے؟ تلمیح سے مراد یہ, جتنے بھی میرے ناظرین ہیں, جتنے بھی میرے آڈینس مجھے سن رہے ہیں, پہلی بار اگر جو ہے ورڈ اگر سن رہے ہو, اہل علم کو تو پتہ ہے بٹ جو ہے وہ آڈینس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ورڈ نیا ہو. ایکچولی بزرگان دین کے جو اشعار ہوتے ہیں نا, اس میں سے بہت سارے اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی آیت قرآنی کے مفہوم کے جانب یا کسی حدیث کے مفہوم کے جانب یا کسی واقعے کے طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے بہت سارے ایسے اشعار ملیں گے آپ کو جو آیت قرآنی کی ترجمانی یعنی اس کا مفہوم بیان کر رہے ہوتے ہیں یا حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ شعر ہوتا ہے بٹ کسی نہ کسی آیت یا حدیث یا واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کے اشعار, امیر اہل سنت کے اشعار, مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار. تو ہم ایسی کچھ سچویشنز ہماری دونوں ٹیمز کے سامنے باری باری رکھیں گے. انہیں کوئی آیت قرآنی یا کوئی حدیث پاک یا کوئی واقعہ بیان کریں گے. انہیں اس سچویشن سے متعلق, اس آیت یا اس حدیث یا اس واقعے سے متعلق شعر سنانا ہوگا. اچھا, اس بار اگر یہ صحیح شعر سناتے ہیں تو انہیں ملیں گے 2 پوائنٹس. نہیں شعر اگر صحیح نہیں سنائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں, گھبرانا نہیں ہے, پوائنٹس نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, پوائنٹس نہیں ملیں گے بٹ کوشش کریں کہ پوائنٹس حاصل کرنا ہے. اس بار کانپور والوں کے لیے غلطی کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ گیپ ہو گیا 10 پوائنٹس کا. اب اگر یہ مزید اپنے پوائنٹس اسی طرح لوز کرتے رہیں گے تو بہت بڑا ڈفرینس ہو جائے گا جو کہ بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس بار آپ نے سب شعر سارے ہی سوالات کے صحیح جوابات دینے ہیں. کوشش پوری ہو. ٹھیک ہے, مشورہ کرنے کی بھی اجازت ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ انڈیویجولی آپ نے کھیلنا ہے بلکہ انڈیویجولی آپ نے جواب دینا ہے, بلکہ مل کر جو ہے وہ آپ ایک ٹیم ورک کی طرح آپ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلمیح. شروع کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ تلمیح کو. تو پہلا سوال احمد آباد سے. ٹھیک ہے, چلیے احمد آباد والے وہ سیگمنٹ کو شاید ڈیفیکلٹ لے رہے تھے, ایسا تھا, ڈیفیکلٹ تھا. چلو اس بار یہ اس میں لبیک کہہ دیا انہوں نے, یعنی اسٹرائک لے لی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس بار احمد آباد والے صحیح جواب دیتے ہیں یا نہیں. جی پہلا سوال احمد آباد ٹیم کے لیے ہے. ایسا شعر سنانا ہے جس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہو, اس آیت کی طرف اشارہ ہو. آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. ترجمہ سن لیجئے, بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا جنوں اور آدمیوں کو ملا کر. جی شعر سنانا ہے اس آیت سے متعلق. لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدہ ازلی, نامنکروں کا عبث بد عقیدہ ہونا تھا. جی نامنکروں کا عبث بد عقیدہ ہونا تھا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی اب ہم چلیں گے ٹیم کانپور کی جانب. دوسرا سوال ہے ٹیم کانپور کے لیے. ایسا شعر سنائیں جس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہو جس میں اللہ پاک نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی قسم یاد فرمائی. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. کیا شان میرے اعلیٰ حضرت کی. یعنی اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر کی بھی قسم یاد فرمائی
اور کلام کی بھی قسم یاد فرمائے. قربان جائیے اعلیٰ حضرت پہ کہ اس کا مفہوم آپ نے اپنے شعر میں بیان کر دیا. بڑا ہی پیارا شعر ہے ماشاءاللہ. تو اس طرح کانپور والوں نے صحیح جواب دے دیا ہے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب ہم چلیں گے ٹیم احمد آباد والوں کی طرف. احمد آباد والے جواب دیں گے؟ جی ریڈی ہیں؟ چلیے نیکسٹ سوال احمد آباد کے لیے اور وہ یہ ہے. قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور قرآن ہدایت ہے اور رحمت اور بشارت ہے. قرآن کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور بشارت بھی ہے. ایسا کوئی شعر سنائیے جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. جی تو اب اس سے متعلق شعر سنانا ہے. جی ان پر کتاب اتری بیان لکل شے، تفصیل جس میں ما عبر و ما غبر کی ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. بیان لکل شے یعنی ہر چیز کا بیان کس میں ہے؟ قرآن مجید میں. قربان جائیے قرآن مجید پر. اللہ پاک نے وہ کتاب اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی کہ اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. تو ماشاءاللہ احمد آباد والوں نے صحیح جواب دے کے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب سوال ہوگا کانپور والوں سے. جی کانپور والوں سے سوال ہے ایسا شعر سنائیے جس میں ایک حدیث کی طرف اشارہ ہو. وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سلامت ہے. صدیاں گزرنے کے بعد. جی میل سے کس درجہ ستھرا صاف پتلا نور کا. جی صحیح جا رہے ہیں آپ. 20 سیکنڈ باقی ہے شعر کو مکمل کرنا ہے. شاید طرز میں پڑھیں گے تو آ جائے گا. لاسٹ 10 سیکنڈز. ہے بدن پہ کوراہی کرتا نور کا. میل سے کس درجہ صاف ستھرا نور کا، بدن پہ ہے کوراہی کرتا نور کا. ہے گلے میں آج تک کوراہی کرتا نور کا. ہے گلے میں آج تک کوراہی کرتا نور کا. آخر میں پہنچتے پہنچتے انہوں نے صحیح جواب دے کے اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. سبحان اللہ. جی جی تھوڑا سا جو ہے نا فمبل تھا اس کو میں درست کر لیتا ہوں. ویسے ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. اس کو طرز میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بڑا ہی پیارا شعر ہے. کس کا شعر ہے؟ میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا. میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا. ہے گلے میں آج تک کوراہی کرتا نور کا. ہے گلے میں آج تک کوراہی کرتا نور کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آڈینس آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. جناب QR کوڈ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. جائے جلدی سے اس کو اسکین کریں اور اس میں جو سوال دیا ہے اس کا صحیح سے جواب دیں اور ہم سے حاصل کر لیں تحفے. گفٹس لے لیجیے ہم سے. ہم دینا چاہتے ہیں. مکتبۃ المدینہ والے دینا چاہتے ہیں نا؟ دینا چاہتے ہیں تو 3 لکی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کو انشاءاللہ عز و جل تحفے دیے جائیں گے. لکی ڈرا ہوگا. سب ویسے تو جواب بہت سارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دیں گے بٹ لکی ڈرا میں انشاءاللہ عز و جل 3 کسی بھی ویورز کو انشاءاللہ عز و جل صحیح جواب دینے والوں کو تحائف انہیں کوریئر کیے جائیں گے. اور کوریئر تو کیے جائیں گے, نام بھی بتائے جائیں گے. کب بتائے جائیں گے؟ آج اسی پروگرام کے اینڈ میں جو ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے نا, اس سے پہلے انشاءاللہ عز و جل ان 3 خوش نصیب ویورز کے نام بتا دیے جائیں گے. چلیے اب ہم چلیں گے احمد آباد کی طرف. احمد آباد والوں کے لیے نیکسٹ سوال یہ ہے ایسا شعر سنانا ہے جس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے, اس آیت کی طرف اشارہ. وہ کون سی آیت ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. ترجمہ ہے ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے. ٹھیک ہے, چلے سنائیں شعر. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا.
خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. کیا بات ہے احمد آباد والوں کی، ماشاءاللہ طرز میں سنا دیا ہے اور صحیح صحیح سنا دیا ہے. تو احمد آباد والوں کو ملتے ہیں 2 پوائنٹس. جی اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ کہیں، تھوڑا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب آخری سوال ہوگا اس سیگمنٹ کا. آخری سوال ہے کانپور والوں کے لیے. کانپور والے جواب دے دیں گے یا اس بار بھی نہیں؟ چلے ٹھیک. جی کانپور والوں کے لیے سوال ہے، ایسا شعر سنانا ہے جس میں ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے. بڑی پیاری حدیث ہے، سنیں، ناظرین بھی سنیں اور جو آڈینس ہے وہ بھی سنیں. حدیث پاک ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، یہ دونوں جنتی ادھیر عمر کے لوگوں کے سردار ہیں. انہیں بتانا نہیں، یہ بھی بتا دیا کہ جنتی لوگوں کے سردار ہے کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی کہا کہ اس کو بتانا نہیں، ریویل مت کرنا، ظاہر مت کرنا. اب دیکھتے ہیں کہ اس سے متعلق وہ کون سا شعر ہے اور ہمارے کانپور والے سنا پاتے ہیں. جی سنائیں، طرز میں سنائیں گے. چلے طرز میں سنائیں. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو. ماشاءاللہ، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. تو ماشاءاللہ یہ جواب ان کا بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس سیگمنٹ میں کانپور والوں نے کوئی غلطی نہیں کی. ماشاءاللہ پورے جوابات صحیح صحیح دے دیے. اور احمد آباد والے تو آگے ہی چل رہے تھے، تو احمد آباد والوں نے بھی کوئی غلطی نہیں کی. تو آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ، دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیمز کے اب تک کے کیا اسکور ہوئے. جی اسکور بورڈ دکھایا جائے. جی جیسا کہ آپ سکور بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کانپور کا سکور ہے 38 اور احمد آباد کا سکور ہے 48. یعنی اب بھی 10 انکوں کا ڈفرنس ہے نا. 10 انکوں کا ڈفرنس بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے جو وہ سیگمنٹ میں غلطی کر دی، 2 اشعار سنا نہ سکے نا، 2 جواب دے نہ سکے، تو اس میں 10 پوائنٹس آپ کے پیچھے رہ گئے. چلے کوئی بات نہیں. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے مزار اور اشعار. دلچسپ سیگمنٹ ہے. جی مزار اور اشعار، یہ سیگمنٹ ماشاءاللہ اس بار ہم نے جو ہے وہ تھوڑا انوویٹیو سیگمنٹ لائے ہیں. آپ کو انشاءاللہ اسکرین پہ کچھ مزارات کی تصویریں دکھائیں گے، ویڈیو دکھائیں گے. اس میں آپ کو مزارات کی تصویریں اور وہ بزرگ جن کا مزار ہے نا، وہ بزرگ کا نام بھی موجود ہوگا. ایسے 10-12 جو ہے وہ مزارات دکھائے جائیں گے. آپ نے اس کو بہت ہی توجہ سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں سے ایک کوئی بھی مزار ہم آپ کو وداؤٹ نیم بتائیں گے بعد میں، وہ آپ کا سوال ہے. آپ نے وہ مزار کو پہچاننا بھی ہے، یعنی کس بزرگ کا مزار ہے وہ پہچاننا بھی ہے، اور ان سے متعلق کوئی شعر بھی سنانا ہے. یعنی 2 چیزیں اس کے اندر، بزرگ کا نام بتانا ہے اور ساتھ ساتھ میں کیا بتانا ہے؟ شعر بتانا ہے. ٹھیک ہے، چلیے شروع کریں. اس بار ہم کس کو موقع دیں؟ کس کو دیا تھا اس سے پہلے موقع؟ احمد آباد والوں کو، کانپور والوں کو دے چانس. چلے کانپور والوں سے شروع کرتے ہیں. جی ویڈیو چلائی جائے. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ مزار اور اشعار. جی چلے دیکھیے ماشاءاللہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بزرگان دین کے مزارات. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماشاء اللہ. تو یہ چند جو ہے وہ بزرگان دین کے مزارات جو ہے وہ دکھائے گئے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اب ایک مزار جو ہے وہ دکھایا جائے گا. 10-12 مزارات ہم نے دکھائے نا، اب اس میں سے ایک مزار دکھایا جائے گا وداؤٹ نیم، آپ نے پہچاننا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر شعر بھی سنانا ہے. جی یہ مزار آپ کو دکھا دیا گیا ہے ناظرین. یہ مزار انہیں آلریڈی دکھا دیا گیا ہے نام کے ساتھ. اب انہیں نام بھی بتانا ہے اور ان بزرگ سے متعلق شعر بھی بتانا ہے. اختر رضا کی قسم. اچھا یہ کہہ رہے ہیں علامہ اختر رضا خان. آپ کا جواب درست نہیں ہے. حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایسا جو ہے وہ آپ اگر بار بار الگ جواب دیتے رہیں گے تو پھر کیسے چلے گا؟ ایک فکس کر لیجئے. چلیے آپ کو میں ایک موقع دیتا ہوں، آپ جو ہے وہ لاسٹ بار بتا دیجئے کس بزرگ کا نام. حامد رضا خان. فائنل؟ جی. اب چینج نہیں ہوگا؟ نہیں. اب یا تو درست مانیں گے یا تو غلط مانیں گے. اگر صحیح ہوگا تو صحیح، غلط ہے تو غلط. اب چینج نہیں ہوگا. جی بتائیں یہ مزار کس کا ہے، کس بزرگ کا ہے؟ جی ماشاءاللہ یہ مزار سیدنا حامد رضا خان کا ہے، ماشاءاللہ. چلیے جواب تو ان کا مزار تو صحیح آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، پہچان لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان سے متعلق کوئی شعر سنا پاتے ہیں یا نہیں. جی 30 سیکنڈز میں سنانا ہے. نہیں تیاری نہیں ہے. یہ تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے ہیں. تو اس بار جو ہے وہ ہماری ٹیم کانپور نے شعر نہ سنا سکی، تو ان کو جو ہے وہ 2 پوائنٹس دیے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو مزار تھا بزرگ کا نام جو ہے وہ انہوں نے صحیح بیان کیا، تو 2 پوائنٹس انہیں دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم چلیں گے ٹیم احمد آباد کی جانب. احمد آباد والے آپ کے سامنے اب نیکسٹ ویڈیو آپ کو دکھائی جا رہی ہے. جی احمد آباد والوں کو ویڈیو دکھائی جائے. حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ماشاءاللہ. تو یہ بزرگان دین کے نام آپ نے دیکھ لیے دھیان سے. ٹھیک ہے. چلے ابھی ان کا سوال جو ان سے ہم نے کرنا ہے، تو ایک بزرگ کا انشاءاللہ مزار دکھایا جائے گا وداؤٹ نیم. جی آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کس بزرگ کا مزار ہے. جی بتائیں. بزرگ کا نام بھی بتانا ہے، ان سے متعلق شعر بھی بتانا ہے. جی بتائیے. حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ماشاءاللہ. مزار تو آپ نے صحیح پہچان لیا. اب آپ کا جواب مکمل اس وقت ہوگا جب آپ ان سے متعلق کوئی شعر سنائیں گے. جی سنائیں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا قصارہ پیر کامل کا ملارہ رہنما. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو احمد آباد والوں نے بالکل صحیح اور 100% صحیح جواب دے کے حاصل کر لیے ہیں 3 پوائنٹس. ماشاءاللہ. ناظرین سیگمنٹ چل رہا ہے مزار اور اشعار. اب تک دونوں ٹیم سے جو ہے وہ ایک سوال ہو گئے، ایک اور سوال ہوں گے. آئیے اس سے پہلے ہم اپنے اس پروگرام میں نعت شریف کو شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہی پیارے نعت خواہ حاجی سعید اتاری انشاءاللہ سبحانہ ہمیں کلام سنائیں گے. تو میں سعید بھائی کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں گا. جی سعید بھائی تشریف لائیں اور ہمیں ایک پیاری سی نعت سنائیں. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی. تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، تیری رحمتوں
دریا سریام چل رہا ہے سریام چل رہا ہے واللہ مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرے نام سے رونق میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرے نام سے رونق تیرے نام سے رونق اسی نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے آقا اسی نام کی بدولت یہ کرم ہے خاص تیرا کہ سفینہ زندگی کا یہ کرم ہے خاص تیرا کہ سفینہ زندگی کا کہ سفینہ زندگی کا کبھی صبح چل رہا ہے کبھی شام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا میرے دامن گدائی میں ہے بھیک مصطفیٰ کی میرے دامن گدائی میں ہے بھیک مصطفیٰ کی میں بھیک مصطفیٰ کی اس بھیک پر تو قاسم میرا کام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے مجھے بھی مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے صلو علی الحبیب ماشاء اللہ سعید بھائی ماشاء اللہ بہت پیارا کلام آپ نے سنایا ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ ماشاء اللہ اچھا ٹیم کانپور والوں نے جو ٹویسٹ کریٹ ہوئی تھی ٹیم کانپور والوں کے ساتھ میں نے چیک کیا میں خود چیک کیا آپ کو جو ہے وہ جو اپڈیٹڈ کوشچنز ہیں نا جو گروپ کے اندر دیے گئے ہیں جو آپ کے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ساری ٹیمز کے تو اس میں جو ہے وہ یہ اپڈیٹ کیے گئے تھے جو 26 بزرگان دین کے نام ہیں تو اس میں یہ 21 نمبر پہ یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علامہ حسن حامد رضا خان موجود ہے تو کوئی بات نہیں ان کی توجہ نہیں رہی یہ سب جو ہے وہ طلبہ کرام ایکچولی ان کے پاس موبائلز نہیں ہوتے یہ جامعۃ المدینہ میں زیر تعلیم ہے اور ہمارے یہاں جامعۃ المدینہ کے اندر موبائلس الاؤڈ نہیں ہوتا عموماً اسٹوڈنٹس کو موبائل الاؤ نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کی پڑھائی حرج ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ سب عالم بن رہے ہیں ان کا جو مین کام تو یہ ہے کہ یہ درس نظامی مکمل کرے ماشاءاللہ ان میں سے ایسے بھی خوش نصیب طلبہ کرام ہوں گے کہ جو انشاءاللہ مفتی کورس بھی کریں گے انشاءاللہ تو موبائل نہیں ہے اپڈیٹ گئی بٹ یہ دیکھ نہ سکے تو اس وجہ سے یہ کنفیوژن ہوا تھا کوئی بات نہیں انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس کچھ اور موقع ہیں اللہ نے چاہا تو جو ہے وہ اس میں آپ کور اپ کر لیں گے ٹھیک ہے اب تک جو ہے وہ مزار اور اشعار جو ہمارا 5واں سیگمنٹ ہے سیکنڈ لاسٹ سیگمنٹ
ایک ایک سوال ہم نے دونوں ٹیم سے کر لیے. ایک کام کرتے ہیں, پہلے ایک بار سکور بورڈ بتا دیتے ہیں, ایک بار سکور بورڈ دکھا دیا جائے, پھر انشاءاللہ ہم اس سیگمنٹ کو بھی مکمل کریں گے اور پھر انشاءاللہ آخری سیگمنٹ بھی شروع کریں گے. جی سکور بورڈ دکھائے پلیز. چلے اب تک کا سکور ہے 40 سکور ہے یہ ہمارے کانپور والوں کا, اور احمد آباد اے والوں کا سکور ہے 51. ٹھیک ہے, 11 انکوں سے 11 پوائنٹ سے جو ہے وہ کانپور والے پیچھے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک ایک سوال اسی سیگمنٹ کا ہم دونوں ٹیم سے کریں گے. سیگمنٹ ہے مزار اور اشعار. تو پہلے ہم کانپور والوں کو کچھ بزرگان دین کے مزار کا جو ہے وہ انشاءاللہ ایک ویڈیو پیکج دکھائیں گے اور پھر اس سے متعلق ان سے سوال کریں گے. چلیے ویڈیو دکھائی جائے. حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جی ماشاءاللہ. چلے نام تو آپ کو بتا دیے ہیں ہے نا, مزارات اور ان کے بزرگوں کے نام آپ کو بتا دیے گئے. اب آپ کو سوال کے لیے جو ہے وہ ایک پکچر دکھائی جائے گی, ایک تصویر دکھائی جائے گی. کانپور والوں نے جو ہے وہ جواب دینا ہے. یہ لیجئے آپ کے سامنے مزار موجود ہے. ماشاءاللہ یہاں ہر کوئی جانا چاہتا ہے, ہر کوئی جانا ہے نا انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو اس در کی حاضری نصیب فرمائے. چلے بتائیں. حضرت ابو بکر صدیق. جی ماشاءاللہ, یار غار اور یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے صحیح پہچان لیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار تھا. ماشاءاللہ یہ یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے. اب انشاءاللہ یہ ایک شعر سنائیں گے جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہو. یہ سنائیں. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے. یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے جناب, اب باری ہے احمد آباد والوں کی. کانپور والوں نے اپنا کام پورا کیا اور حاصل کر لیے کتنے پوائنٹس؟ 2 نا, 3 چاہیے بھائی, 3 چاہیے ان کو. چلے دے دیتے ہیں ان کو 3 پوائنٹس. ماشاء اللہ, ویسے بھی بہت کمی ہے پوائنٹس کی یہاں پر, تو ان کو تو بولیں گے 3 نے ہمیں 4 دیجیے, 3 ہی دیں گے بھائی. چلے 3 پوائنٹس دے دیے گئے ہیں کانپور والوں کو. اب احمد آباد والوں کی باری ہے. جی ویڈیو پیکج چلایا جائے احمد آباد والوں کے لیے. حضرت برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ماشاء اللہ
کچھ بزرگوں کے نام ان کے مزارات دکھائے گئے. اب جو ہے وہ ایک مزار دکھائیں گے وداؤٹ نیم. جی دکھایا جائے. مزار بھی پہچاننا ہے اور ان بزرگ سے متعلق شعر بھی سنانا ہے. جی پہچان لیا آپ نے؟ پہچان لیا, کیا بات ہے, واہ. احمد آباد والوں نے پہچان لیا, شعر بھی سنائیں گے, پورے 3 پوائنٹس حاصل کریں گے. چلے بزرگ کا نام بتائیں اور طرز میں شعر سنائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ, جواب بالکل درست ہو چکا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ شعر سنا پاتے یا نہیں. جی. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا, فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری رہے, بولو فیض رضا جاری رہے گا, انشاءاللہ جاری رہے گا. جی ماشاء اللہ. چلیے جناب, تینوں پوائنٹس احمد آباد والوں نے حاصل کر لیے. مزار بھی صحیح پہچان لیا, بزرگ کا نام بھی بتا دیا اور الحمدللہ شعر بھی سنا دیا. تو ہماری احمد آباد ٹیم کو ملتے ہیں 3 پوائنٹس. تو ماشاءاللہ ہمارا سیگمنٹ مزار اور اشعار کمپلیٹ ہوا. آئیے چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب, دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیمز کے کیا سکور ہوئے ہیں. جی سکور بورڈ دکھایا جائے. جی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکور بورڈ. سکور بورڈ بتا رہا ہے ہمیں کہ کانپور والوں کا سکور ہے 43 اور احمد آباد والوں کا سکور ہے 54. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی 11 پوائنٹس کا فرق ہے. ٹھیک ہے, کانپور والے کیا کہیں گے آپ؟ 11 پوائنٹس کا ڈفرینس ہے اور رہ گیا صرف ایک سیگمنٹ. کوئی عرض نہیں, بہت سنبھلنا ہوگا ابھی انشاءاللہ. اب مسٹیک ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ گیم سے آؤٹ ہو گئے. مسٹیک کی کوئی گنجائش نہیں. بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے, غور کر لیجئے. تھوڑا سا سیریس ہونا ہے اور فوکسڈ رہنا ہے. تیاری تو کی تھی نا؟ جی تیاری کی تھی, تیاری بھی کی ہے, بٹ جو ہے وہ بر وقت جو ہے وہ چیزیں یاد نہیں آتی ہے, ذہنوں میں آتی نہیں ہیں. جی اور دوسری جانب ماشاءاللہ احمد آباد والے 11 پوائنٹ سے آگے چل رہے ہیں. تو آپ نے بھی اوور کانفیڈنس میں نہیں آنا ہے اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو بڑھت حاصل کی ہے, جو ڈفرینس آپ کو ملا ہے 11 پوائنٹس کا, وہ آپ سے مس نہ ہو. کیونکہ یہی جو سیگمنٹ ہے یہ بتائے گا کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ اس ایپیسوڈ کی ونر بن رہی ہے اور کون سی ٹیم جو ہے وہ ہم سے آج جدا ہو جائے گی, جو آگے نہیں بڑھ پائے گی. اس سیزن میں آگے بڑھنے والی ٹیم, اس ایپیسوڈ میں آگے بڑھنے والی ٹیم بھی ہمیں مل جائے گی اور جو اس ایپیسوڈ میں پیچھے رہ جائے گی وہ ٹیم ہم سے یہاں سے ودا لے لے گی, اس ایپیسوڈ سے وہ ودا لے لے گی. تو یہ ہے بزر راؤنڈ. آئیے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے سوچ سمجھ کر. جی ماشاءاللہ. تو سوچ سمجھ کر یہ سیگمنٹ بزر راؤنڈ ہے. اس میں سوالات کروں گا. اب یہ سوال کسی پرٹیکولر ایک ٹیم کے لیے نہیں ہوگا. جو پہلے بزر دبا دے گا اس کو جو ہے وہ جواب دینے کا موقع دیا جائے گا. صحیح جواب دیں گے تو 2 پوائنٹس ملیں گے, اور اگر آپ نے بزر دبایا اور جواب نہیں دیا یا غلط دیا تو آپ کو اس بار کیا ہوگا؟ مائنس ہوگا. ہاں اس بار تو جو ہے وہ لے بھی لیے جائیں گے, جتنے کمائے نا وہ لے لیے جائیں گے. تو اس لیے جو ہے بزر بھی سوچ سمجھ کر جو ہے وہ دبانا ہے. ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ 2 پوائنٹس ارن کرنے کے چکر میں آپ لوز کر جائیں. ٹھیک ہے, تو شروع کریں اس سیگمنٹ کو. تھوڑا سا آپ جو ہے وہ فریش ہو جائے نا, درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. اس سیگمنٹ کو یہ سیگمنٹ میں بہت تھرل ہیں, بہت سرپرائزز ہیں, بہت اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. تو اس سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی پیارا ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ. دعوت اسلامی کا ایک پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہے جو کتابیں بڑی پیاری پیاری پبلش کرتا ہے, اور علم دین
کا ख़ज़ाना हमें जो है इन किताबों के ज़रिए से मिलता है। तो जहाँ मकतबतुल मदीना वेरियस बुक्स पब्लिश करता है, वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना तर्जमा कुरान, कंजुल ईमान यानी कुरान के नुस्खे भी पब्लिश करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना के जानिब से पब्लिश करदा कुरान पाक ये अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना पर मौजूद है। इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 450 रुपीज़ है और 450 रुपीज़ में आप इसे नॉर्मली हासिल कर सकते हैं। बट मकतबतुल मदीना वालों ने नातों के रंग स्पेशल ऑफ़र निकाला है माशाल्लाह। नातों के रंग स्पेशल ऑफ़र ये है कि नातों के रंग का जो हमारा ये सीज़न है ये 22 दिसंबर तक 13 दिसंबर तक चलेगा, 13 जनवरी तक चलेगा। तो 22 दिसंबर से 13 जनवरी तक अगर आप मकतबतुल मदीना से कुरान मजीद हासिल करते हैं, तर्जमे वाला कुरान, तो माशाल्लाह ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। सिर्फ वैसे तो कीमत इसकी 450 है, बट ये ऑफ़र है, नातों के रंग स्पेशल ऑफ़र। तो आपको इस ऑफ़र पर ये मकतबतुल मदीना का जो कुरान पाक प्रिंटेड कुरान पाक है, तर्जमे कुरान वाला कुरान पाक, ये सिर्फ और सिर्फ 360 रुपीज़ में मिलेगा। तो 360 रुपीज़ में आप इस कुरान पाक को हासिल कर सकते हैं। आप इसे हासिल करें, ख़ुद भी पढ़ें। तर्जमा हमें पढ़ना चाहिए कुरान पाक का। अल्लाह पाक ने जो अहकामात इरशाद फरमाए हैं उसका ट्रांसलेशन हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए, डेली मामूल बनाना चाहिए। एक रुकू या कम से कम 3 आयात तर्जमे तफसीर के साथ हम पढ़ें। तो ये माशाल्लाह आप कुरान पाक की ज़ियारत कर रहे हैं, तो ये आप डिस्काउंटेड प्राइस 360 रुपीज़ पे, जी 360 रुपीज़ पर आप हासिल कर सकते हैं। कंजुल ईमान ये आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का तर्जमा है। आपने बड़ा ही इश्क में, कहते हैं ना, इश्क में डूबा हुआ ट्रांसलेशन किया है कुरान पाक का। यानी ट्रांसलेशन तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट आला हज़रत का ट्रांसलेशन, यानी ये जब आप पढ़ेंगे तो एक तो परफेक्ट ट्रांसलेशन है, जैसा जो है वो अरबी में है वो उसका हू बहू ट्रांसलेशन है। बाज़ लोगों ने जो है वो बहुत अलग अलग अंदाज से जो है वो चीज़ों को जो है वो खस किया, बट आला हज़रत का जो ट्रांसलेशन है ना वो एकदम परफेक्ट है। तो आप इंशाल्लाह ये ट्रांसलेशन लें, मकतबतुल मदीना का प्रिंटेड ट्रांसलेशन है और 360 रुपीज़ में आपको मिलेगा। आप इसको शादी में दूल्हा दुल्हन को तोहफे में भी पेश कर सकते हैं। तो माशाल्लाह आप मकतबतुल मदीना से इसको हासिल करें। 22 दिसंबर से 13 जनवरी तक ऑफ़र है, सिर्फ 360 रुपीज़। जी और माशाल्लाह अब हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, बट उससे पहले जो हमने सवाल किया था ना हमारे नाजरीन से, माशाल्लाह हाथों हाथ ऑडियंस से सवाल करके उनको तो तहफ़ दे दिए, बट हमने एक जो है वो कमिटमेंट दिया था आपसे कि हम ऑडियंस को भी, नाजरीन को भी जो है वो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका देंगे और आपको जो है वो आपसे सवाल करेंगे। तो माशाल्लाह जो है वो सवाल जो है वो ऑलरेडी किया जा चुका है, उसका भी रिज़ल्ट इंशाल्लाह अब मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में इंशाल्लाह कि कौन से वो खुश नसीब हमारे नाजरीन हैं कि जिन्होंने सही जवाब दिया और जिन्हें हम जो है वो लकी ड्रॉ के ज़रिए से तहफ़ पेश करेंगे। इससे पहले हम ये भी दिखा देते हैं, हमने पोलिंग भी करवाई थी दोनों टीम्स के दरमियान कि व्यूवर्स भी जो है वो कुछ जो है वो अहमदाबाद वालों को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ कानपुर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये व्यूवर्स के दरमियान भी एक मुकाबला चल पड़ा है कि कौन सबसे ज़्यादा जो है वो ज़्यादा वोटिंग किसको मिलती है, कौन सी ज़्यादा फेवरेट टीम है। तो आप आज देखते हैं कि आज की फेवरेट टीम कौन सी है, यानी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। जी तो बताया जा रहा है कि अहमदाबाद को आज 74% वोट्स मिले हैं, यानी ज़्यादा वोट्स, और कानपुर को 26% वोट्स मिले हैं। कोई बात नहीं, वोटिंग के रिज़ल्ट अपनी जगह पर है ना। वोटिंग के रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा सा जो है वो हमें बूस्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बट असल रिज़ल्ट तो अभी आने वाला है। तो असल नतीजा है वो अब आना है इस सेगमेंट के मुताबिक। तो लास्ट सेगमेंट जोश के साथ मगर होश से शुरू करें। इस बार किससे पहले करेंगे? पहले चेक कर लीजिए। इस बार किससे पहले करें? हाँ, जो बजर दबाएगा उसका ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। और इस बार हर कोई चाहेगा कि उसको मौका मिले। तो बजर राउंड है, जो पहले बजर दबाएगा उसको मौका दिया जाएगा। बजर एक बार चेक भी कर लेते हैं। जी दबा लिया जी, बजर चेक कर रहे हैं, आप भी दबा लें जी, ठीक है। अच्छा, ये बजर जो है वो इसका पूरा हमारा सिस्टम बना हुआ है, सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, हमारी टीम को पता चल जाएगा कि किसने पहले बजर दबाया है, ठीक है जी। जिसने पहले बजर दबाया उसकी जो है वो इस तरह की लाइट होगी
اور جس نے جو ہے وہ بزر بعد میں دبایا اس کی لائٹ بلنک ہوگی. ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کانپور والوں کا جو لائٹ بلنک ہو رہی ہے نا, یہ اس وجہ سے بلنک ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے بزر بعد میں دبایا. تو جس کی لائٹ سٹیبل ہے یعنی انہوں نے پہلے بزر دبایا. تو اس طریقے سے جو ہے ہم آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ کس کا پہلے بزر دبایا. چلے ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ایف جی این چینل مجلس کی ترقی ہو گئی ہے, سسٹم لے کر آئے بہترین والا, جسے پتہ چل جائے گا کہ کون سی ٹیم ہے کہ جس نے پہلے بزر دبایا. تو شروع کرتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کو جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جی آپ بھی سوچ سمجھ کر لکھ کر دیا کریں. جی سوال ہے, نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. جی کس کا بزر پہلے دبا ہے؟ جی بتائیں, ٹیم بتائیں. احمد آباد والوں کا بزر پہلے دبا ہے. چلے سوال مکمل نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے. جی جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. جواب بالکل درست ہو چکا ہے. تو 2 پوائنٹس ملتے ہیں احمد آباد والوں کو. کانپور والے الرٹ رہے, آپ کا ہاتھ جو ہے بزر پہ رہنا چاہیے. اچھا سوال جو ہے وہ مکمل سنے بغیر اگر آپ نے ادھورا سوال سن کر بزر دبا دیا تو سوال بھی مکمل کرنا ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا, ٹھیک ہے. تو دوسرا سوال ہے, ہم سے فقیر بھی اب. جی احمد آباد والوں کا جو ہے وہ بزر پہلے دب گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانپور والوں کی لائٹ بلنک ہو رہی ہے. جی احمد آباد والے سوال بھی مکمل کریں گے اور جواب بھی دیں گے. ہم سے فقیر بھی اب بیڑی کو اٹھتے ہوں گے, بیڑی کو اٹھتے ہوں گے, اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. ایک ورڈ کی مسٹیک ہوئی ہے, کیا کہیں گے؟ جلدی سے آپ اس کو صحیح کر لیں. آپ بیڑی نہیں ہے, بیڑے کو, بیڑا بھی نہیں ہے, بیڑے بھی نہیں ہے, پھیری کو اٹھتے ہوں گے. پھر سے, ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے, اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے. جی جواب بالکل درست ہو چکا ہے. جی اسی کے ساتھ احمد آباد والوں نے پھر سے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. اب باری ہے کس کی؟ وہ تو بزر ہی بجائے گا. بزر جو پہلے دبائے گا اسے موقع ملے گا. چلیے نیکسٹ سوال جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. ایک بار درود پاک پڑھ لے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ٹھوکرے کھاتے, جی اس بار موڑاسا والوں نے دبا دیا. جی دیکھ سکتے ہیں آپ موڑاسا والوں کی, ہاں کانپور والوں نے دبا دیا ہے. ان کی لائٹ جو ہے وہ سالڈ ہے, سٹیبل ہے. جی ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. آپ شور ہیں؟ جی سوال صحیح ہے. جی غور کر لیں آپ کو میں ایک بار اور موقع دے رہا ہوں. سوال ہر بار یہ نہیں ہوگا کہ پہلا مصرع ہے دوسرا سنائیے, دوسرا مصرع ہے پہلا مصرع سنائیے. سوال دوسرا بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. جی ایک بار اور سوچ لیجئے. صحیح ہے. جی اللہ اللہ, کانپور والوں سے مسٹیک ہو گئی ہے. سوال یہ نہیں تھا, سوال یہ تھا ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑے رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. یہ پورا سوال ہے اور سوال ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. آگے ہے اس شعر کا, اس کلام کا مطلع سنانا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ پریڈکٹ کیا کہ شاید اس کا بھی جو ہے وہ پہلا مصرع یا دوسرا مصرع سنانا ہوگا, اور اس وجہ سے یہ انہوں نے بزر بھی دبا دیا. شعر مکمل کیا, بٹ سوال یہ نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ انہیں اس کلام کا, یہ جو مقطع سنایا گیا ہے, اس کا مطلع سنانا ہے, پہلا شعر سنانا ہے, جس کا جواب ہے بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, قریب حضرت قادر گیا, لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. تو جواب ان کا جو ہے وہ غلط ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کانپور والوں سے پھر غلطی ہو گئی ہے اور 2 پوائنٹس مائنس ہو گئے. چلیے اب اس کی بار, اب کی بار جو ہے وہ, جی چلیں, ہو سکتا ہے کہ سوال اس طرح کے ٹویسٹ ہوں سوال میں. دھیان دیجیے گا, توجہ دیجیے گا. ڈسکشن جاری ہے, بہت باتیں کر رہے ہیں احمد آباد والے. چلیں, درے جود اے میرے
مستانے والے نہیں بجائے کسی نے بھی. درے جود اے میرے مستانے والے, پہلا مصرع سنانا. آپ کی لائٹ بلنک ہو رہی ہے, یعنی احمد آباد والوں نے بزر دبا دیا ہے. جی احمد آباد والے جواب دیں گے, جواب دیجیے. چل اٹھ جب ہے فرسا ہو ساقی کے در پر, درے جود اے میرے مستانے والے. جی درے جود اے میرے مستانے والے, احمد آباد والوں کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. جی سوال نمبر 5. ٹوٹل 10 کوشچنز ہیں, اب بھی 6 سوالات باقی ہیں. جی سوال نمبر 5. نمبر شیئر کرنا ہے؟ نہیں, نمبر تو ہم آخر میں بتائیں گے. ٹھیک ہے, چلے ریڈی رہے آپ, ریڈی رہے. کوشچن نمبر 5. کلام اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو, اس میں سے ایسا شعر سنائے جس میں 4 یار کا تذکرہ ہو. جی اس بار کانپور والوں نے جو ہے وہ بزر دبا دیا ہے. دیکھتے کانپور والے صحیح جواب دیتے ہیں یا نہیں. 4 یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ, اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو. کانپور والوں کا اس بار جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت مبارک سر, ماشاء اللہ. جی چلیے اب 6 کوشچن, 6واں کوشچن ہے. اے کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو. بہت الرٹ ہو گیا مگر کانپور والوں نے بزر دبا دیے ہیں, مگر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. کیوں دبائے بزر آپ نے؟ ریئیکشن اس طرح کا آ رہا ہے کہ بزر کیوں دبا دیے. سوال تو پورا ہوا نہیں تھا. کر دیں گے آپ. چلیے سوال کیا ہے آپ بتائیے, پہلے سوال بتائیے. پھر رحمت سوئے بارش چلو. یہ سوال کیا ہے آپ کا اس کا مقطع سنائیے, یا اس کا اول شعر سنائیے. آپ ٹھیک ہے, آپ جواب جو بھی ہے دے دیجئے. چلو جواب کیا ہے؟ پھر رحمت بارش سے چلوں سوئے مدینہ, اے کاش مقدر سے میسر جب وہ گھڑی ہو. ماشاء اللہ. یہ مقطع کہلاتا ہے؟ نہیں, اول شعر. پہلا مصرع. ماشاء اللہ. تو جواب کانپور والوں کا کیا ہوا ہے؟ صحیح ہوا ہے غلط ہوا ہے؟ صحیح ہو گیا ہے. جی جناب جواب درست ہو چکا ہے. بھائی کیا بات ہے, ماشاء اللہ. پھر سے جو ہے واپسی کر رہی ہے مقابلے میں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے جناب 7واں سوال کریں گے. 3 سوال ابھی بھی باقی ہیں. 2 صحیح جواب دے کر کانپور والوں کا کانفیڈنس ہے کہ کتنا جو ہے وہ واپسی ہو گئی نا ان کی, تو کانفیڈنس پھر سے جو ہے وہ آ گیا ہے. ماشاء اللہ, خوش دکھ رہے چہرے, ماشاء اللہ. چلیے 7واں سوال. نقاب رخ الٹ جائے تیرا جلوہ نظر آئے. نقاب رخ الٹ جائے تیرا جلوہ نظر آئے. جی اس بار بھی کانپور والوں نے بزر دبایا, سوال مکمل نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, جواب دینا ہے. اچھا سوال کیا ہے؟ اول مقطع سنائیں. مقطع اول شعر سنائیں. مصرع. ٹھیک ہے چلے بتائیں. نقاب رخ الٹ جائے تیرا جلوہ نظر آئے, جب آئے کاش تیرا ساحل بے پر مدینے میں. ان کا جواب تو صحیح ہے, بٹ یہ اول مصرع نہیں ہے, یہ دوسرا مصرع ہے. ٹھیک ہے, بٹ اس کو مان لیں گے کیونکہ یہ جواب درست دیا ہے. ماشاءاللہ جواب بالکل درست ہو گیا ہے, اور کانپور والوں نے پھر سے حاصل کر لیے 2 پوائنٹس. ماشاءاللہ. اب رہ گئے کتنے کوشچنز ہوئے ابھی تک؟ 7 ہو گئے. کتنے بچے؟ 3 بچے. 8 9 10 3 بچے. ٹھیک ہے, 3 سوالات ابھی بھی بچے ہیں. احمد آباد والوں کو کیا ہو گیا؟ اسکور بورڈ بزر دبا ہی نہیں رہے. یہ ریکویسٹ کر رہے کہ اسکور بورڈ دکھائیں, بٹ ہمارا جو فارمیٹ ہے نا وہ ہم نہیں دکھاتے, اسکور بورڈ نہیں دکھاتے. اسی سے سسپینس بنا رہے گا. آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہر بار بزر آپ کا بجے اور صحیح جواب ہونا چاہیے, اور یہی کوشش احمد آباد والوں کی بھی ہونا چاہیے. چلے بڑا دلچسپ ہو گیا مقابلہ. آخر میں مزہ آ رہا ہے نا. آخر میں واپسی کر لی ہے کانپور والوں نے. چلیے 8واں سوال ہے. آڈینس آپ ریڈی ہیں؟ ویورز آپ بھی ریڈی ہو جائیے, اور دونوں ٹیمز ریڈی ہو گئی ہے. بزر پر دونوں کے ہاتھ موجود ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ پہلے بزر کون دباتا ہے اور صحیح جواب دیتے ہیں یا نہیں. 8واں سوال ہے. تیرے ہاتھ میں ہے دوا غوث اعظم,
अहमदाबाद वालों ने, मैंने सवाल मुकम्मल नहीं किया, ठीक है, सोच समझ के आप जो है सवाल भी आपको सोचना है क्या है और जवाब भी सोच समझ कर देना है। इतना ही कहा है मैंने, तेरे हाथ में है दवा गौसे आजम, सिर्फ इतना कहा है। ये दूसरा मिसरा है, इसका पहला मिसरा सुनाइए। श्योर है आप? गौर कर लीजिए जी। अच्छा चलिए सुनाइए। ज़माने के दुख दर्द की रंजो गम की, तेरे हाथ में है दवा गौसे आज़म। जी माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त हो चुका है और अहमदाबाद वालों ने भी वापसी कर ली है। माशाअल्लाह, अहमदाबाद वालों ने हासिल कर लिए 2 पॉइंट्स। अब रह गए हैं आखिरी 2 क्वेश्चंस। देखते हैं कि कौन पहले बजर दबाता है। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ दे, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है क्या बात है। आखिरी 2 सवाल है, चले देखते कानपुर वाले कर पाते हैं या नहीं। डिफरेंस को कुछ कम किया है आप लोगों ने, है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस कम हुआ है। देखते हैं अब क्या करते हैं। चलिए सवाल है, रेडी है आप दोनों? कानपुर वाले रेडी है? ठीक है, सवाल आपको पेश करते हैं। मुरादें मिल रही है। कानपुर वालों ने बजर तो दबा दिया है बट सवाल पूरा नहीं सुने। ट्विस्ट हो सकता है इसमें, ठीक है, हो सकता है ये जो सोच रहे हैं वो सवाल ना हो। तो अल्लाह की रहमत साथ काम आएगी इंशाल्लाह। वैसे अल्लाह की रहमत से ही इतने आगे बढ़े और आगे भी इंशाल्लाह जाते रहेंगे। मुरादे मिल रही शाद उनका सवाल ही है। ये पहला मतला है, इसका मक्ता सुनाना है इस कलाम का। चले, मैं ये नहीं कहता कि इनका जवाब सवाल दुरुस्त इन्होंने कहा है या नहीं, अब इनका जवाब ले लेते हैं, फिर जो है मैं बताऊंगा कि इनका सवाल इन्होंने जो गैस किया वो सही है या नहीं। जवाब दे दीजिए आप। हसन का दर्द दुख मौकूफ़ फरमा कर बहाली दो, तुम्हारे हाथ में दुनिया की मौकूफ़ी बहाली है। देखिए सवाल जो है वो इन्होंने सुना ही नहीं था। पूरा सवाल सुना था आपने? नहीं सुना था। कितना सुना आपने? मुरादें मिल रही है शाद शाद उनका सवाल ही है ना। इसका एक सवाल ये बनता था कि आप इसका दूसरा मिसरा सुनाए, है ना, जो कि इन्होंने वैसा ना किया, बल्कि इन्होंने क्या कहा कि सवाल क्या है, मतला है और मक्ता सुनाना है, और मक्ता इन्होंने सही सही सुना दिया, बट सवाल भी तो सही होना चाहिए ना। इन्होंने जो गैस किया वो सवाल सही होना चाहिए। अगर पहला सवाल जो मैं कह रहा हूं कि एक मिसरा सुना है दूसरा मिसरा सुनाना है, वो अगर समझकर ये जवाब देते तो इनका जवाब हो जाता गलत। इन्होंने सही गैस किया, सही सवाल पहचाना और सही जवाब देके अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है कानपुर वालों की। वाह, आखिर में बैक इन्होंने वापसी कर ली है, बैक आ गए माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त। अब जो है वो आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल बच गया है, सवाल नंबर 10, और दोनों टीम्स का जो है वो हाथ है बजर पर, और देखते हैं कि कौन पहले बजर दबाता है। अहमदाबाद वाले दबाएंगे या मोड़ासा वाले। ठीक है, आखिरी सवाल कर लूं? ऑडियंस भी रेडी है, नाज़रीन आप भी रेडी हो जाइए। यह है आखिरी सवाल। खाके मदीना होती, किससे दबाया? इनका ब्लिंक हो रहा है, यानी अहमदाबाद वालों ने बजर दबाया है। अहमदाबाद वालों ने बजर दबाया है। सवाल पूरा नहीं हुआ था नाजरीन, ठीक है, सवाल कुछ भी हो सकता है। अब देखेंगे कि ये सही सवाल तक पहुंच पाते हैं या नहीं, फिर जवाब भी देना होगा। सवाल भी सही गैस करना है, जवाब भी देना है। जी, टाइमर भी चल रहा है ना, 30 सेकेंड में सुनाना है, फौरन सुनाना है। जी, खाके मदीना होती मैं खाकसार होता, होती रहे मदीना मेरा गुबार होता। इसका दूसरा मिसरा ये है, दूसरा मिसरा सुनाना था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या लगता है आपको? आपने सही जवाब दिया? सही जवाब दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है? गलत। गलत दिया, सवाल गलत था इनका। अच्छा चलिए आप बताइए, आप बताइए कि आपको क्या लगता है क्या सवाल है? आखिरी मक्ता सुनाइए। मक्ता तो आखिरी होता है, आखिरी शेर यानी मक्ता सुना है। ऑडियंस को क्या लगता है, इन्होंने सही दिया है जवाब?
غلط دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا سوال ہوگا؟ مکتا. بھیا ٹویسٹ آ گیا ہے, ایک دم ڈفرنٹ سوال آ گیا, ایک دم ڈفرنٹ سوال, آپ نے گیس بھی نہیں کیا ہوگا ایسا سوال آ گیا. ناظرین سوال یہ تھا, خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا, یہ کلام کس نعتیہ دیوان میں ہے؟ اور جواب ہے, کیا ہے جواب؟ کیا جواب؟ دیوان سالک, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ دیوان دیوان سالک سے ہے. تو ان کا سوال بھی غلط, جواب بھی غلط, یعنی اس کا مطلب یہ کہ چلتے چلتے آخری سیگمنٹ کے آخری سوال میں احمد آباد والوں نے کر دی ہے غلطی, اور انہیں ملتے -2, یعنی 2 پوائنٹس ان کے مائنس کر دیے جاتے ہیں. تو جناب اس بار تو کانپور والوں کی عید تھی بھائی, کانپور والوں نے جوابات بھی صحیح دیے, اور دوسری طرف احمد آباد والوں نے بزرز بھی کم مرتبہ دبائے ہیں, اور ان کے پوائنٹس بھی مائنس ہو گئے. بٹ آلریڈی 11 پوائنٹس کا جو ہے وہ ڈفرنس تھا. اب تو اسکور بورڈ ہی بتائے گا کہ جو ہے وہ کون ونر ہے اور کون یہاں سے ہم سے ودا لے گا. کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ کو کیا لگتا ہے احمد آباد والوں کو؟ جی اسکور بورڈ ابھی نہ دکھائے, تھوڑا سسپینس برقرار رکھیں. احمد آباد والوں کو کیا لگتا ہے؟ جس طرح سے ڈفرنس چلتا آ رہا تھا تو معلوم لگ یہی رہا ہے کہ ہم ون ہو چکے ہیں. آپ ونر ہیں, آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ جی. اچھا جی جی مائک پہ بتائیں, آپ کانفیڈنس کے ساتھ بتائیں, اور ہم ونر ہیں. جی جس طرح سے ڈفرنس چلتا آ رہا تھا اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ہم ونر ہیں. اچھا ماشاء اللہ. چلیے احمد آباد والوں کو جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ وہ ونر ہے. جی اور کانپور والوں کو کیا لگتا ہے؟ 1 نمبر سے پیچھے. 1 نمبر سے آپ پیچھے, یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس پروگرام میں پیچھے رہ گئے. ڈسکشن چل رہا ہے, ابھی بھی ڈسکشن چل رہا ہے. ماشاء اللہ. دیکھیے ان کے جذبات ہیں ماشاء اللہ, بڑی محنت کر کے آئے ہیں تو امیدیں لگی ہوتی ہیں. جی کیا کہیں گے آپ, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی کشمکش میں ہے, یعنی ڈاؤٹ فل ہے, یعنی آپ شور نہیں ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ پیچھے رہ گئے, نہیں شور نہیں ہے. چلیے کانپور والوں کو ابھی بھی شور نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے, بٹ مجھے بھی نہیں پتا سکور کیا ہے, میں نے بھی نمبرز کاؤنٹ نہیں کیے, بٹ ہماری جو ٹیم ہے انہوں نے ضرور کاؤنٹ کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. تو سکور بورڈ فائنل نتیجہ میں بتائے گا. تو ناظرین اسکرین پہ ہے آپ کے سامنے سکور بورڈ. جی اس کو دیکھنے کے لیے مجھے اینک کا استعمال کرنا پڑے گا, اور ماشاءاللہ احمد آباد کا سکور ہے 60 اور کانپور کا سکور ہے 49. کیونکہ کچھ جو ہے وہ غلطی ان سے بھی جو ہے وہ ہوئی تھی, ایک آدھ آپ نے جو ہے وہ سوال جو ہے وہ غلط جواب دے دیا تھا, اس میں بھی 2 پوائنٹس مائنس ہوئے. اور یہ 11 پوائنٹس کا جو ڈفرنس چلا آ رہا تھا نا شروع سے, تقریباً وہی مارجن سے جو ہے وہ اس بار کانپور کی ٹیم پیچھے رہ گئی. تو انفارچونیٹلی کانپور والے ہمارے سے یہاں سے ودا لیں گے. نعتوں کے رنگ سیزن 2 میں یہ آگے نہیں جا رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب احمد آباد کی ٹیم ہے جو ماشاءاللہ یہ آج کے ایپیسوڈ کی ونر بنتی ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ. تو ماشاءاللہ احمد آباد والے ونر بن گئے ہیں, اور کانپور والے یہ آج پیچھے رہ گئے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تو آپ اور مضبوط تیاری کے ساتھ آئیں گے. ویسے بہت مزہ آیا ماشاءاللہ, کانپور والوں نے تو وہ انٹرسٹ کو کریٹ کر کے رکھا تھا نا, وہ پروگرام میں جو دلچسپی بنی ہوئی تھی وہ کانپور والوں کی وجہ سے بنی تھی. جو ہمیں جتنی بھی ویورشپ ملی ہے, ناظرین کو جتنا مزہ آیا, تو ماشاءاللہ ہمارے کانپور والوں کی وجہ سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت دلچسپ رہا آج کا مقابلہ. تو ان کو تحائف پیش کیے جائیں گے مکتبۃ المدینہ سے. ہماری مجلس مکتبۃ المدینہ والے ماشاءاللہ تشریف لائیں اور کانپور والوں کو تحفہ پیش کریں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لائیو ماشاءاللہ بڑی پیاری کتاب 12 دینی کام, ماشاءاللہ 12 دینی کام ان کو تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بہترین عالم دین بنائے, بہترین مفتی بنائے ماشاءاللہ. آپ تشریف لائیں, ہمارے اس پروگرام کی FGN چینل کی زینت بنے. آپ کے قدم FGN چینل کے اسٹوڈیو میں پڑے, یہ ہمارے لیے بہت ہے ماشاءاللہ. یہ اتنے دور سے یہاں تشریف لائے ہیں, یقین مانیے کہ ان کی کوششیں ہیں, محنت کی. FGN چینل پر کوئی ایک یونیک کانٹینٹ ملے, ناظرین کو دیکھنے میں مزہ آئے, تو یہ طلبہ اکرام کی محنت ہے ماشاءاللہ. ان کی محنت ہے, ان کی لگن ہے, تو انشاءاللہ انہوں نے اچھی اچھی نیتیں کی ہوگی تو اس پہ ان کو ثواب بھی ملے گا. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ نیکسٹ ٹائم اور بھی تیاری کے ساتھ آئیں گے,
اور بلکہ انشاءاللہ یہ FGN چینل پر آئیں گے. علماء کرام ہے ماشاءاللہ, FGN چینل پہ آنا ہے اور چھانا ہے انہوں نے. نہیں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ نعتوں کے رنگ کی ہوسٹنگ یہ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ, ہمارے علماء دین انشاءاللہ. ہمارے یہ طلبہ کرام ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا کا فیوچر ہے الحمدللہ. تو یہ تھے ماشاءاللہ ہمارے پہلے ٹیم کے اسلامی بھائی, پہلے ایپیسوڈ کے اسلامی بھائی. ایک طرف ہے ماشاءاللہ ہمارے احمد آباد والے جو آج کے اس ایپیسوڈ کے وینر بنے, اور دوسری طرف ہے ہمارے کانپور والے جو انفارچونیٹلی یہیں سے ان کا سفر ختم ہوتا ہے. تو ناظرین, کل بھی ایک مقابلہ ہوگا, کل بھی انشاءاللہ دلچسپ مقابلہ آپ کے لیے ہم لے کر آئیں گے. نعتوں کے رنگ شروع ہو چکا ہے, جی ہاں, ہو گیا ہے پھر شروع نعتوں کے رنگ. جی ہو گیا ہے پھر شروع نعتوں کے رنگ. مس مت کیجئے گا, رات 9 بجے کل پھر 2 ٹیمز کے درمیان ایک ڈیفرنٹ مقابلہ ہوگا. ان کے اندر ڈیفرنٹ انرجیز ہوگی اور ڈیفرنٹ سچویشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی. تو بھولیے گا نہیں, بلکہ دوسرے اپنے دوستوں کو بھی بتائیے گا, رشتہ داروں کو بھی بتائیے گا. یہ پروگرام آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اس پروگرام میں انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں کر کے آپ شامل ہوں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا, اور انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا. تو کل پھر ملیں گے انشاءاللہ FGN چینل پہ ٹھیک رات 9 بجے 2 ڈیفرنٹ ٹیمز کے ساتھ. تو بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ماشاءاللہ, مبارک, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, بہت مبارک, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کیا لگ رہا تھا آپ لوگوں کو, جیتیں گے؟ ماشاءاللہ, 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 زبردست, ماشاءاللہ, زبردست, ماشاءاللہ, کیا بات, کیا بات, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں ہمارے کانپور کے اسلامی بھائی. جی جی جی, آڈینس سب اسلامی بھائی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں. یہاں آ جائے, قریب آ جائے, قریب آ جائے, قریب آ جائیے, کیمرے کور نہ ہو. جی 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 جی, صلاۃ و سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام, اس دل افروز ساعت کو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ, ہم سب ہو مدینے میں, لب پہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ. رہا ہے پھر شروع نعتوں کے رنگ, علم کی ہے جستجو نعتوں کے رنگ. دیکھو دیکھو آ گیا نعتوں کے رنگ, نور کیسا چھا گیا نعتوں کے رنگ. نعتوں کے رنگ, نعتوں کے رنگ, نعتوں کے رنگ, نعتوں کے رنگ.